The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن نجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی القرم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پیارے محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی شہزاد احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ان دا اسپاٹ لائٹ۔ الحمدللہ اس پروگرام کے اندر آپ کی خدمت میں مختلف پرسنالٹیز شخصیات پیش کرتا ہوں اور ان کی زندگی کے حوالے سے الحمدللہ گفتگو ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج جس شخصیت کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور آج کل گدی نشین گدیاں تو بہت ساری ہیں لیکن نشین ختم ہو گئے ہیں، لیکن یہ ایسا گھرانہ ہے کہ الحمدللہ آج بھی علماء ان کے گھرانے سے پوری دنیا میں الحمدللہ اس خوبصورت دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور ایسے ایسے خوبصورت چہرے جو ہمارے سامنے آتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے جو دین اپنے صحابہ پاک کو بتلایا 1400 سال سے زائد الحمدللہ پہلے، آج بھی وہی دین الحمدللہ اس گھرانے سے پوری دنیا تک پہنچ رہا ہے۔ آج میرے ساتھ سید محمد نورانی اشرفی گیلانی کچوچا شریف انڈیا سے جو چشم و چراغ ہیں اور نور نظر ہیں، پیر سید ہاشمی میاں دامت برکاتہم العالیہ کے، ان کو پروگرام کے اندر میں ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کے اندر تشریف لائے اور امہ چینل کو یہ سعادت بخشی کہ آپ کے قدم یہاں لگے اور یقیناً برکت کا باعث بنے۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بہت بہت مہربانی، اور میں خود بھی پوری ٹیم کا بہت ہی مشکور ہوں۔ ایک زمانے سے اس کی تعریف اور توصیف سنتا رہا اور ماشاءاللہ کئی بار دیکھنے کا بھی موقع ملا، اور آج اس کا ایک پارٹ بننے کا مجھے اتفاق ہوا۔ میں خود بھی بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، اور میری دعا ہے مولا کریم اس کار خیر کو اور آگے بڑھائے۔ آمین آمین۔ حضرت میں شاید اس پروگرام کے دوران بہت زیادہ باعث بنوں کیونکہ میرا بھی گھرانہ جو ہے وہ سادات سے بڑی محبت کرنے والا ہے۔ میرے دادا پردادا اور اس سے بھی پہلے الحمدللہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ سادات کے قدموں میں ہی رہنا جو ہے وہ باعث برکت ہے، اور اگر زندگی کے اندر آپ کامیابیاں چاہتے ہیں اور آخرت کے لیے کچھ سامان اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو نسبت ہے اور جو نسبت جس کی وجہ سے ہم آپ کے ہاتھ بھی چومتے ہیں اور آپ کی عزت بھی کرتے ہیں، وہ نسبت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ ہے۔ جزاک اللہ۔ اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے دوران ناظرین آپ کو حضرت صاحب کے گھرانے کے متعلق
اور انڈیا کے اندر جو تبلیغ انہوں نے الحمدللہ شروع کی، پھر آج پوری دنیا کے اندر ان کا آنا جانا رہتا ہے. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ العزیز ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے اور ان کی ایجوکیشن سے پہلے ان کے بزرگوں کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ پیر سید ہاشمی میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ کئی دفعہ یہاں تشریف لائے، اور آج بھی بار بار پوری دنیا سے ہمیں ریکویسٹ آتی ہے کہ ان کے پروگرامز جو ہیں وہ چلائے جائیں. تو الحمدللہ بارہا آپ ان کو پروگرام میں یہاں دیکھتے رہتے ہیں. میں حضرت کی طرف آؤں گا، اور حضرت میں سب سے پہلے یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ ہاشمی سید ہیں، اور سید بھی کچھ شریف سید ہیں، کچھ سید ہیں، کچھ ہاشمی سید. تو یہ جو ہاشمی سید ہیں، یہ جو لنک ہے، یہ آپ ذرا اس کے متعلق تھوڑی بہت ہمیں معلومات دیں کہ یہ لنک جو ہے وہ کیوں یہ ڈیفرنسز ہیں اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، وبعد، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں، تمام نسبتوں میں یہ جو نسبت سیادت ہے یہ بڑی عظیم ہے، اور اسی امتیاز کو ظاہر رکھنے کے لیے اہل عرب ہمیشہ بنی فاطمہ کو، یعنی بنو ہاشم کو، خاص کر بنی فاطمہ کو ہاشمی کہہ کے پکارتے تھے. ٹھیک. کیونکہ انساب کا معاملہ اہل عرب کے ہاں ہمیشہ بڑا مقبول رہا، اور بڑے بڑے اس سلسلے میں دانشور گزرے ہیں جنہیں علم الانساب کی اچھی خاصی اطلاع تھی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تمام نسبتوں کے درمیان یہ جو نسبت مصطفی علیہ السلام جو ان کے رگوں میں دوڑ رہی ہے، جی، جو ان کے ڈی این اے میں ہے، یہ کہیں مکس نہ ہو، اس لیے ایک خاص امتیاز کے ساتھ انہیں ہاشمی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا، لیکن پھر بھی اہل حق نے بالخصوص تابعین کے زمانے تک آتے آتے مزید تقسیم کی گئی اس میں، کہ ہاشمی کو دو قسموں میں رکھا گیا. ایک قسم جو ہے وہ شریف کہلائی، اور دوسری قسم سید کہلائی. ٹھیک. سید یعنی سردار، اور شریف یعنی مکرم، قابل شرف. تو بظاہر دونوں ایک دوسرے کے کافی حد تک مترادف ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا اعتباری فرق دیکھا جائے دونوں میں، مائنر جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ شریف بنسبت سید کے زیادہ مکرم ہے، کیونکہ وہ اشرف، اور سید کا جو فرق ہے وہی سید اور شریف کا فرق ہوتا ہے. تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو اشراف کہا گیا، ٹھیک. اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو سادات کہا گیا. ٹھیک. تو چنانچہ خاص کر اس کا لحاظ آپ جب یمن جائیں تو یمن کے بلغاء اور فصحاء نے جو قصائد لکھے ہیں ان میں اسی طرف اشارات دیے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی حسنی سید آیا تو اسے شریف کہہ کے پکارا، اور جب کوئی حسینی سید آیا تو اسے سید کہہ کے پکارا. تو سید دونوں ہیں، لیکن حسنی حسینی میں فرق امتیاز پیدا کرنے کے لیے ایک کو شریف کہا گیا اور دوسرے کو سید. اسی میں سے پھر وہ کچھ سید جو کاظمی ہیں یا اس طرح، تو یہ پھر شاخیں یہ شاخیں اس طرح بنی کہ جو سادات یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولادیں ہیں ان میں آپ کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا امام زین العابدین کی اولاد جو ان سے چلی وہ عابدی سادات. ٹھیک ہے. ان کے بعد ان کے شہزادے امام محمد باقر، ان کی نسلیں باقری سادات. ان کے بعد امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو کاظمی سادات کہا گیا. ایسے ہی رضوی سادات، ایسے ہی ہادی نقوی سادات، ایسے ہی کیا نام ہے آپ کے تقوی سادات. یہ ایک سلسلہ ائمہ طاہرین کے ساتھ منسوب رہا. ٹھیک. کچھ تو الحمدللہ سید حسینی بھی ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، ان کو یہ دونوں سائڈ کا شرف حاصل ہے. تو اس میں سے آپ کے جو خانوادہ ان میں سے بھی حسینی اور حسنی ہیں، یا کہ صرف حسینی یا صرف حسنی؟ جی، ان میں جو سب سے پہلے حسنی حسینی سید ہیں جی تاریخ اسلام میں حضرت سیدنا امام عبداللہ المحض رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک. اور ان کو یہ شرف اس لیے حاصل ہے کہ آپ کے والد بزرگوار جو تھے وہ حضرت امام حسن مصنع
جو صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے، ٹھیک، اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے. تو کیونکہ والدہ جو ہیں وہ حسینی تھیں، والد حسنی تھے، اس لیے پہلے حسنی حسینی سید یہ کہلائے. بعض لوگ حسنی حسینی نسبت کو نجیب الطرفین کے حوالے سے بھی کہتے ہیں، مگر عرفا کے نزدیک جن کے ابوین یعنی والدین سید ہوں انہیں بھی نجیب الطرفین کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کی جو سب سے اہم کڑی ہے وہ میرے جد کریم حضور سیدنا قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، حضرت سیدنا سید شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو بھی اس نسبت کا شرف حاصل ہے کیونکہ آپ والد کی طرف سے جو ہیں وہ حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں. آپ کے والد حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو تھے وہ حسنی تھے، اور آپ کی والدہ سیدہ ام الخیر جو تھیں وہ حسینی تھیں. تو آپ بھی حسنی الحسینی ہیں. سبحان اللہ. حضرت آپ کی خانوادہ، آپ کے جو بزرگوار ہیں، انڈیا کے اندر کب تشریف لائے؟ کیونکہ پہلے عرب میں، پھر اس طرح آج تو پوری دنیا کے اندر الحمدللہ سادات گھرانے کے لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ ہر دنیا کے ہر ایک کونے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا جو ہے وہ بلند کر رہے ہیں. تو آپ کی فیملی بزرگوار جو ہیں وہ کب انڈیا کے اندر تشریف لائے، اور سب سے پہلے کون تشریف؟ پہلے تو یہ آپ سمجھیں کہ ہمارا جو نسبی تعلق ہے وہ حضرت سیدنا امام حسن سے ہے. ٹھیک، سبحان. یعنی ہم لوگ صوفیہ کی ٹرمنالوجی میں یوں ہوں گے کہ اشراف ہیں. جی جی. اسی لیے سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا جو گدی نشین ہوتا ہے اسے نقیب الاشراف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اشراف کا نمائندہ ہے. تو نسبی اعتبار سے ہم لوگ جیلانی سید ہیں کیونکہ غوث پاک کی اولاد ہیں الحمدللہ. لیکن رہا سوال ہمارے خانوادے کا انڈیا آنا، سب کانٹیننٹ میں آنا، تو وہ دراصل ہمارے مورث اعلیٰ حضور قدوۃ الکبریٰ غوث العالم محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے اور انڈیا سے چلے اور سمنان سے چل کر بخارا اور سمرقند کی وادیوں کو سر کرتے ہوئے اوچھ، اور وہاں سے ملتان، اور پھر وہاں سے دہلی، پھر وہاں سے بنگال، اور بنگال سے پھر آخر میں کچوچا مقدسہ جو آپ کی جائے استراحت ہے وہاں آرام فرما ہے. تو ایک خیال پیدا ہوا کہ میرے بھی کچھ فرزند روحانی ہونے چاہیے جو میرے اس مشن کو میرے بعد آگے چلائیں. اور یہ خیال جب پیدا ہوا تو پھر آپ بغداد شریف دوبارہ تشریف لے گئے، اور وہاں سے اپنے خلیرے بھانجے حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین، جن کا آپ نے نور العین اپنی طرف سے نام رکھا تھا، نام عبد الرزاق جیلانی تھا، وہ آپ کے بھانجے تھے، ان کو لے کے آئے. اور وہ حضرت سیدنا شاہ ابو نصر عبد الغفور جیلانی کی اولاد ہیں جو پر پوتے ہیں حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے. تو جسمانی اعتبار سے مخدوم پاک سے ہمارا وہ تعلق نہیں جو حضرت سیدنا غوث اعظم سے ہے. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو خاندانی نسب ہے وہ تو جیلانی ہے، مگر جو سلسلے کا رنگ ہے وہ اشرفی اور چشتی ہے. حضرت مخدوم پاک کے متعلق تھوڑی بہت گفتگو فرمائیں، کیونکہ ابھی پہلے سب سے پہلے ان کا ذکر ہوا ہے، تو ان کی جو خدمات ہیں ان کے متعلق ہمیں. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 7ویں 8ویں صدی ہجری میں ایک نہایت ہی عبقری شخصیت جو علم شریعت اور علم طریقت دونوں کا مجموع البحرین تھی. آپ سمنان میں پیدا ہوئے، اور اس زمانے میں سمنان جو ہے وہ سلطنت نور بخشیہ کا دارالحکومت تھا، کیپٹل تھا، اور اس کی حدود میں کاشان، اصفہان، شیراز کے جو چھوٹے چھوٹے اضلاع اور ڈسٹرکٹ اور ممالک ہیں وہ سب آتے تھے. آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے آپ کی پرورش بڑے ہی نان و منال اور بہت محبت سے فرمائی، بڑی شفقت سے فرمائی، کیونکہ یہ احساس پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا کہ مخدوم پاک جو ہیں وہ پیدائشی ولی ہیں. ایک مجذوب کی بشارت بھی اس سلسلے میں کتابوں میں موجود ہے. مختصر میں اگر میں عرض کروں تو یہ ہے کہ 11 سال کی عمر میں آپ نے مکمل علوم و فنون، یہاں تک کہ بڑا دشوار ہوتا ہے کسی ایک قرأت کو حفظ کرنا، جیسے ہم لوگ روایت حفظ کے تحت قرآن پاک پڑھتے ہیں،
مصر میں چلے جائیں تو کہیں کہیں روایت ورش پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، یا آپ یمن میں چلے جائیں تو اور دیگر روایات ہیں، لیکن مخدوم پاک ساتوں قرأت سبعہ متواترہ کے حافظ بھی تھے. سبحان اللہ. یعنی ایسا حفظ تھا کہ جس قرأت میں چاہتے تھے قرآن پاک سناتے واہ تھے. واہ واہ سبحان. یہ اس وقت یہ ایک ایسا امتیاز تھا کہ جس کے بارے میں بڑے بڑے صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی شان بھی ہے اور آپ کی بے شمار کرامتوں میں سے سب سے روشن کرامت ہے. واہ واہ واہ. یعنی 11 سال کی عمر میں تمام علوم فنون، علوم شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، زہد، اخلاص، تقوی سب سیکھ لیا. علوم تفسیر، علوم فقہ، علم اصول، علم منطق، فلسفہ. اور اس زمانے میں ایران جو ہے وہ علوم و فنون کا مرکز ہوا کرتا تھا، تو بڑے بڑے اساتذہ کی خدمت بھی اس سلسلے میں لی گئی. خاص کر حضرت سیدنا علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو کافی فیض حاصل ہوا علمی. اور پھر 11 سال کی عمر میں آپ کے والد صاحب کا وصال ہو گیا اور آپ کو تخت سمنان عطا ہو گیا. آپ وہاں بیٹھے. اب جسم تو تخت پہ جلوہ افروز تھا، مگر دل جو ہے وہ سلوک کی منزلوں کا متلاشی تھا. دل میں جس قدر لوگ تخت و تاج پر ناز کرتے ہیں اتنا ہی وہ تخت و تاج سے دوری اختیار کرنا چاہتے تھے. اور اکثر و بیشتر جو ہے وہ رات یہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے. جی. جو اصل بزرگ ہیں جن کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تقوی اور پرہیزگاری اس قدر ہے کہ ان کو یہ دنیا کی جو کوئی بالکل لالچ عام طور پہ بڑے گھر میں کوئی بڑا بیٹا بہت مشکل سے ہوتا ہے. یہ ایک اللہ کی توفیق سے، اس کی مدد سے، اس کی شان سے ہو جائے. مخدوم پاک جن کے گھر میں نوکر چاکر کی کمی نہیں، سونے چاندی جواہرات سب ان کے زیر قدم ہیں، تخت ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل جو ہے وہ اسی میں لگا ہے. ایک مرشد کی تلاش بھی ہے، اسی میں ایام و ہفتے گزرتے گئے. بہرحال بڑی عدالت کے ساتھ آپ نے گزارا. بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے، لطائف اشرفی میں موجود ہے، کہ نوشیرواں عادل کی عدالت اور اس کی جو انصاف پسندی بہت مشہور تھی، مگر مخدوم سمنانی کا جو دور حکومت تھا آپ کا جو 14 سال، اس 14 سال میں جو آپ نے عدل و انصاف کے موتی بکھیرے ہیں، اس کی نظیر جو ہے وہ صوفیاء کرام کی تاریخ میں نظر نہیں آتی. اور پھر 25 سال کی عمر تک حالات اس طرح سے ہو گئے کہ ہاتف غیبی سے آوازیں آنے لگی، اشرف چھوڑو، اشرف چھوڑو. پھر وہ ایک وقت بھی آیا، آپ نے چھوڑ دیا. کیسے کیسے حالات تھے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مکان چھوڑ کر کچھ لوگ نکل گئے اللہ کی راہ میں. کسی نے دکان چھوڑ دیا، کسی نے بچوں کو چھوڑ دیا، کسی نے خاندان کو چھوڑ دیا، مگر یہ وہ مرد جلیل اور بطل جلیل ہیں جنہوں نے گھر بار نہیں پوری حکومت کو لات مار دیا. تو جسے کہتے ہیں نا ریجیکٹر آف کنگڈم، یہ مرد ہی کر سکتا ہے. اور انہوں نے وہ کیا، اور اس کے بعد فقیری اختیار کی، اور وہاں سے پھر پنڈوا شریف بنگال جو اس وقت مغربی بنگال جو ہندوستان میں ہے، وہاں آپ اپنے مرشد کے پاس پہنچے. اور مرشد بھی استقبال کے لیے پہلے سے موجود ہے کہ میرا یار آنے والا ہے. کیا کہنے. تو یہ دیکھیں نا، اس وقت نہ کوئی موبائل، نہ کوئی وائرلیس، نہ کوئی سسٹم، نہ آن ایئر، نہ کچھ، لیکن بس وہ ایک ایسا روحانی موبائل تھا کہ ادھر مخدوم پاک چلے اور ادھر جو ہے آواز آئی کہ بوئے یار می آیت، مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے. آج کل تو موبائل پر ہی بیعت کرتے ہیں، اور موبائل پر ہی، اور ٹی وی پر، اور اسکائپ پر، اور اسی طرح کے وہ آج کل تو پیری مریدی بھی اس طرح ہو گئی ہے. اب وہ سہولتیں ہیں اور سہولتوں کو سب فالو کر رہے ہیں، لیکن اس زمانے اصل میں جو بات ہے وہی ہے کہ جو روحانی لنک یہ حضرت سیدنا علاء الحق پنڈوی گنج نبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پیر و مرشد تھے، اور آپ لاہور کے رہنے والے تھے. آپ نے لاہور چھوڑ کر بنگال میں سکونت اختیار کی، اور بنگال کے کالے جادو زمانے میں بڑے مشہور. سب نہ یہ صرف کہ جادو ختم کیا، بلکہ جادوگروں کو بھی مشرف با اسلام فرما دیا. تو پھر وہاں سے آپ کے چوچا شریف آئے، اور کہ چوچا شریف میں آخر تک واعظ و نصیحت فرماتے رہے. اور یہ سلسلے چشتیہ کا ایک طرح امتیاز رہا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے حلقے میں سبھی لوگ شامل ہوئے، داخل ہوئے، مشرف با اسلام ہوئے. اس میں غریب نواز کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے، مگر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی جو خدمات جلیلہ ہیں وہ بالکل ناقابل فراموش ہیں. منصب غوثیت آپ کو عطا ہوا اللہ کی طرف سے، خطاب محبوب یزدانی آپ کو عطا ہوا اللہ کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ قدوۃ الکبریٰ اور غوث العالم، یہ سب آپ کے وہ القاب ہیں جو آپ کی شان کے لائق بھی ہیں اور بڑھاتے بھی ہیں. بے شک. حضرت میں آپ ان کی بات کر رہے ہیں اور میرے ذہن میں وہ ایک پکچر تصویر جو ہے وہ آ رہی ہے کہ کچوچا شریف اور جہاں پر وہ پہلے تشریف لائے وہ کتنی ویران جگہ ہوگی، اور آج جو ہے ہزاروں کیا لاکھوں
لوگ جو ہیں وہ کلمہ انہوں نے پڑھا اور الحمدللہ آج وہاں جگہ آباد ہے، تو یہ بہت بڑی جی یہ اصل میں خواجگان چشت کو اللہ تعالیٰ نے اس خاص خدمت پر معمور فرمایا کہ سب کانٹیننٹ جسے غیر منقسم انڈیا کہہ لیجئے، وہاں جاؤ اور میرے دین کا پرچم بلند کرو۔ اس میں بہرحال حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا داتا علی حجویری، ان دونوں بزرگوں کی بڑی خاص خدمات رہی ہیں۔ غریب نواز کے ہاتھ پر 90 لاکھ سے زیادہ غیر مسلم مشرف باسلام ہوئے، تو وہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہا۔ حضرت خواجہ قطب کا دور آیا، سلسلہ بند نہیں ہوا، حضرت بابا فرید کا دور آیا اور ترقی ہوئی، حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا، نظام الدین محبوب الہی کا دور آیا، تو ترقیاں ہوتی گئیں۔ اور جب مخدوم پاک کا دور آیا تو اس زمانے میں جہاں آپ کا آستانہ جو مرجع خلائق ہے وہ کافی حد تک کفر اور شرک سے آلود تھا۔ ایودھیا وہاں سے 52-54 میل دور، کاشی جو ہے وہاں سے قریب 100 میل دور، تو ان دو بہت بڑے بڑے مرکز کے بیچ میں آپ نے اپنی جائے سکونت بنائی اور وہاں سے جو توحید کا نغمہ بجایا تو وہ آج تک لوگوں کے کانوں میں بج رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آپ نے بتایا کہ آپ کا جو لنک غوث پاک کے ساتھ اور آپ کے گھرانے کا جو لنک ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو اس کے متعلق بتائیں کہ آج جو آپ کے بزرگوار ہیں ان کا کام، اور انہوں نے محدث اعظم ہند اور پھر اس کے بعد آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کے گھرانہ، تو آج ان کی جو خدمات ہیں ان کے متعلق مجھے تھوڑا بہت ہمیں بتائیں۔ جی دیکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب آپ تشریف لائے مخدوم پاک ہندوستان، تو وہ سلسلے تبلیغ جو ہے وہ اور پھیلا، اسے پھر بعد کے آنے والے بزرگوں نے بڑی ہی اسی رواداری کے ساتھ اور اسی انداز سے پھیلایا۔ مگر ہمارے سلسلے میں بہت ہی اخیر میں تقریباً مخدوم پاک کے زمانے کے 500-550 برس بعد ایک بڑی ہی عبقری شخصیت گزری ہے، جنہیں دنیا ہم شبیہ غوث الثقلین حاجی الحرمین حضرت سیدنا شاہ علی حسین اشرفی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، جنہیں اعلیٰ حضرت بھی کہا گیا اور شبیہ غوث الثقلین۔ آپ کا رشتہ جو ہے وہ یوں ہے کہ میرے والد حضور غازی ملت دامت برکاتہم القدسیہ کے سگے نانا کے والد ہیں آپ، اور حضور میرے پیر و مرشد حضور صاحب سجادہ سید مختار اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حقیقی دادا ہیں اور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کے نانا ہیں۔ تو یہ ایک تعلق تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارے پیر سرکار کلاں اور ان کے پیر اشرفی میاں، یہ وہ ہماگیر شخصیت ہیں جنہوں نے سلسلہ عالیہ اشرفیہ کو یو پی کی حدود سے، بنگال اور بہار کی حدود سے بڑھاتے ہوئے کشمیر، ہماچل، پنجاب اور یہاں تک کہ سندھ اور ہند، اور یہ آپ کے جنوبی ہندوستان، شری لنکا تک چلے جائیں، ادھر کابل تک چلے جائیں، مصر تک چلے جائیں، آپ نے اس پورے سلسلے کو آفاقی سلسلہ فرمایا۔ اسی لیے بزرگان چشتیہ اور بالخصوص خواجگان اشرفیہ آپ کو مجدد سلسلہ عالیہ اشرفیہ کہتے ہیں، اور آپ کی شان یہ تھی کہ آپ کا زمانہ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک تھا، اور دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا نہیں لگتا تھا کہ ان میں کون خادم ہے کون مخدوم، بہت ہی محبت سے گلے ملنا، اور اعلیٰ حضرت کا تو معاملہ یہ تھا، اس غائب درجے کی عقیدت تھی ان سے کہ کبھی کبھی آپ کی جو نالین ہوتی تھی وہ اعلیٰ حضرت اپنے سر پہ رکھ لیتے تھے۔ میں ایک اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ بھی بتاؤں اور اپنے ناظرین کے لیے بھی، کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نکلے بیعت ہونے کے لیے تو ارادہ یہ تھا کہ شاہ عبد القادر بدایونی سے مرید ہو جائیں گے، کیونکہ انہی سے سب سے زیادہ متاثر بھی تھے، اہل علم میں تھے۔ مگر وہ اللہ والے انہوں نے کہا بھئی احمد رضا آپ کا حصہ میرے پاس نہیں ہے، آپ مرحرہ شریف جائیں۔ تو وہ وہاں سے مرحرہ شریف چلے گئے، اور اس زمانے میں خاتم الاکابر سیدنا شاہ علی رسول مرحری وہاں تھے۔ خیر ایک ہی نشست میں آپ نے مرید بھی فرمایا اور خلافت سے بھی نوازا، اور اس کے بعد کچھ تبرکات عنایت فرمائے، اور یہ کہا کہ اب جب جائیے گا دہلی ہوتے ہوئے تو محبوب الہی کی مسجد کا جو مشرقی حصہ ہے وہاں پر ایک بزرگ ہیں جو محو عبادت ہیں، یہ تبرکات ان کو دے دیجیے گا۔ اور کچھ نہیں بتایا کہ وہ کون ہیں کیا ہے، بس اتنا کہا کہ اتنا خیال رکھنا کہ وہ سید زادے ہیں۔ اب یہ دیکھیے روحانی تعلق کہ اعلیٰ حضرت جیسے ہی پہنچے تو اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ اتنا حسین و جمیل چہرہ اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا تھا
کہ بس نظریں جو ہیں وہ ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھیں. اللہ وہ بالکل کہتے ہیں نا عربی میں مقولہ جو قرآن پاک میں موجود ہے، ما زاغ البصر، سر تو وہ کیفیت تھی کہ بس نظر جھکنے کا نام نہیں لے رہی. واہ تو برجستہ یہ کہا کہ اشرفی اے رخت آئینے حسن خوباں، اے نظر کر دو پروردے سہ محبوباں. سبحان کہ اللہ اے اشرفی آپ کا چہرہ تو حسن و خوبی کا آئینہ ہے، اے تین محبوبوں کے اور پالے ہوئے اور نظر کیے ہوئے. اب اتنا کہنا تھا. اشرفی میاں دیکھیں فرماتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ مارہرہ شریف سے آ رہے ہو. دیکھیں آپ وہی نہ کوئی موبائل نہ کچھ اور یہ رابطہ ہو گیا. تو اس وہیں سے جو ہے دونوں بزرگوں کا ایک رابطہ، اور وہاں سے پھر بریلی شریف کی چوشہ شریف کی نزدیکیوں میں اور اضافہ ہوا، اور پھر یہ سلسلہ سرکار اشرفی میاں سے پھیلا. آپ کے جانشین اور آپ کے فرزند ارجمن حضرت سیدنا مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اپنے والد بزرگوار کی زندگی ہی میں پردہ فرما گئے. چنانچہ آپ کے بعد پھر میرے پیر و مرشد حضور امام اہل سنت سرکار سیدنا سید مختار اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گدی نشینی عطا ہوئی اور خرقہ پاک عطا ہوا، اور ان کے بعد یہ سلسلہ چل رہا ہے. سبحان اللہ. محدث اعظم ہے. ہاں اب رہا سوال سرکار حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ ان علیہ کا جو اصل اس میں گرامی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا نام جو ہے وہ کیونکہ سب ادب سے ان کو محدث اعظم ہند پکارتے ہیں، تو ان کا جو نام ہے اس میں گرامی انہوں نے بہت کم اپنا لوگوں کو نام پتہ ہے. بہت اچھے شاعر تھے. جی جی. تو اپنا نام جو ہے انہوں نے 2 مصرے میں یوں بیان فرمایا کہ میں صدقے اسم اعظم کے، واہ میں صدقے نام نامی کے، واہ تیرا ہم نام ہونا حشر کے دن میرے ہائے کام ہائے ہے. واہ 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 واہ. تو یہ اشارہ دے دیا کہ میرا نام محمد ہے. سبحان اللہ. تو آپ کا نام سید محمد تھا، سید. اور شاعری فرماتے تھے تو تخلص سید رکھتے تھے. اور بڑی ہی چھوٹی عمر سے جو ہے آپ علم کا شوق پیدا ہوا. 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے جب ہوئے تو آپ کے والد ماجد نے مخصوص درس شروع کیا، رسم بسم اللہ خوانی شروع کی اور اپنے پاس رکھا، اور نحو صرف تک مکمل تعلیم اپنے پاس دلائی. پھر وہ سلسلہ چلتا ہوا آگے بڑھا، اور وہاں سے پھر فرنگی محل میں حضرت شاہ عبد الباری فرنگی محلی، شاہ عبد الحی فرنگی محلی، شاہ عبد العلی فرنگی محلی کی تربیت میں مکمل علم حاصل کیا. پھر حدیث جو ہے وہ شاہ حضرت محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت میں رہ کے حاصل کیا. اور جب محدث ہو گئے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب کسی دوسرے نے کسی کو محدث کہہ دیا، عقیدت مند نے اپنے پیر کو محدث کہہ دیا. وہاں ایسا معاملہ نہیں تھا. وہاں آپ کو جو سند عطا فرمائی اس سند پہ لکھا تھا محدث. واہ سبحان اللہ. تو پھر اس کے بعد علامہ شاہ عبد المطیع الرسول بدایونی ان کی صحبت میں، ان کی تربیت میں رہے، عبد القدیر بدایونی. تو بہرحال یہ ایک سلسلہ ایسا رہا کہ جس نے علم کا تاجدار اور آفتاب و مہتاب بنا دیا محدث اعظم ہند کو. پھر اس قدر علم حدیث سے آپ کا شغف اور اتنا گہرا تعلق تھا کہ پڑھنے کے بعد 10 سال تک دہلی میں درس حدیث دیا، اور اسی وجہ سے آپ کو پھر پوری دنیا محدث اعظم ہند کے نام سے جاننے لگی. اور حضرت ان کا یہ جو آل انڈیا بنارس سنی کانفرنس ہوئی تو اس میں پاکستان کا کنسٹرکشن اور پاکستان کا بننا ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، بہت بڑا انہوں نے کردار جو ہے وہ ادا کیا. تو اس وقت تو شاید کیونکہ آپ یقیناً کیونکہ جیوگرافک کے لیول سے دیکھیں تو آپ ہندوستان سے ہیں، آپ انڈین مسلم ہیں، تو اس میں ان کو بہت ساری ڈیفیکلٹیز بھی اٹھانی پڑی اور بہت سارے ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو اس کے متعلق اگر تھوڑی بہت آپ گفتگو فرمائیں. یہ بہت اہم اور بڑا حساس موضوع ہے اس سلسلے میں. میں اتنا عرض کروں گا کہ حضور محدث اعظم ہند ایک بہت ہی صحت مند معاشرے کے ہمیشہ حامی رہے. ایک ایسا ہندوستان جہاں بزرگوں کی عزت ہو، احترام ہو، اور اہل سنت والجماعت کا بول بالا ہو. کیونکہ یہ بدعقیدگی کی آگ جل چکی تھی اس تحریک سے پہلے، اور ناموس رسالت پر جو ہے وہ تانہ کشی شروع ہو چکی تھی. تو ایک کمی محسوس کی جا رہی تھی، اور سرکار محدث اعظم ہند کیونکہ ایک صاحب تدبر بھی تھے، اور اہل علم حضرات جو ہیں وہ آپ سے صرف مسائل ہی میں نہیں بلکہ بعض حکمتوں میں بھی رجوع فرماتے تھے کہ حضور اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو یہ ہوا کہ صاحب ایک ایسا ایک خدا داد ملک، اس کی تعمیر ہو جہاں پر اسلامی قوانین کی پاسداری ہو، نظام مصطفیٰ ہو، اور استحکام اسلام ہو. اس میں کہ جو حقوق ہیں اور جو حدود ہیں ان کو پامال نہ کیا جائے بلکہ ان کی پابندی کی جائے. تو بہت ساری کانفرنسیں ہوئی اس سلسلے میں، اجمیر شریف میں ہوئی، مراد آباد میں ہوئی، لیکن جو سب سے تاریخ ساز 1946 میں
بنارس سنی کانفرنس کے نام سے مشہور ہوئی، جس کی عظمت اور مقبولیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اس میں ایک روایت ہے 2500 کی اور ایک روایت ہے 5000 کی، کہ 5000 سے زیادہ تعداد میں تو صرف علماء اور مشائخ تھے، واہ سبحان اللہ، جتنے عام طور پہ جلسوں میں نہیں ہوتے، جلسوں میں نہیں۔ پبلک کتنی رہی ہوگی۔ تو 3 روزہ وہ کانفرنس تھی، جس میں ایک روز حضرت سیدنا صدر الافاضل سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صدارت دی گئی، ایک دن حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صدارت دی گئی، اور جو اہم دن تھا تیسرا، جس دن فیصلہ لینا تھا اور پوری کانفرنس کا اجرا ہونا تھا، اس دن میرے دادا حضور مخدوم الملت محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صدارت کا منصب دیا گیا، اور آپ کا وہ خطبہ صدارت چھپا بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں انڈیا سے زیادہ پاکستان میں اس کو مقبولیت حاصل ہے، اور اس لیے یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ ان بانیان میں سے آپ کا بھی اہم رول ہے اور اہم حصہ ہے۔ یا کیا آج بھی کیا اس جو مشن انہوں نے اور جو ایک بریوری دکھائی اس وقت، تو کیا آج بھی کوئی آپ کو ایسا کوئی سچویشن سے سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت جو فیصلے ہوئے تھے انہوں نے کیے تھے، تو آج جو ہے لوگ، کیا کچھ ایسے لوگ ہیں کو آپ کو تانا دیتے ہیں جی آپ ہندوستان میں رہ کر آپ کے بزرگوں نے یہ پاکستان بنانے میں جو ہے نہیں، تانے کا تو سوال تب ہوتا ہے جب کسی کو شکایت جو ہے وہ اپنی طور پر ہو۔ میں جس ملک میں رہتا ہوں وہاں اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں دوسرے مسائل سننے یا اس پر تانا کشی کے نہ مواقع ملتے ہیں، نہ موقع، اور نہ ہی کسی قسم کی فرصت ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایسے کبھی حالات نہیں ہوئے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے حالات نہ ہو، مگر یہ ضرور ہے کہ جن عناصر اور جن چیزوں کی بنیاد پہ اس ملک کا خواب دیکھا گیا تھا، بہرحال وہ کہیں نہ کہیں ابھی اس کی تکمیل باقی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بزرگوں کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر فرمائے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ العزیز۔ حضرت الحمدللہ ہم اب بات میں کرنا چاہوں گا، میرے بھی فیوریٹ ہیں، اور ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے بڑا عزتوں والا نام کمایا ہے، دونوں بھائیوں نے۔ اگر ہم بات کریں پیر سید مدنی میاں صاحب کی دامت برکاتہم العالیہ کی، اگر بات کریں غازی ملت پیر سید ہاشمی میاں دامت برکاتہم العالیہ کی، لیکن آپ کے والد پر آنے سے پہلے میں پیر سید مدنی میاں دامت برکاتہم العالیہ کی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے دین کی خدمت کے حوالے سے، اور میں نے ان کی زیارت الحمدللہ یہاں UK کے اندر بہت عرصہ پہلے وہ تشریف لائے، اور ہمارے کچھ گھر والے بھی ہیں، وہ ان کی بیعت بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس میں بہت پیاری شخصیت، اور میں ایک دن ان کے ساتھ یہاں مسجد رضا کے اندر بلیک برن کے اندر، یہ بہت عرصے کی بات ہے، تو بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، اور وہاں میں وضو کر رہا تھا اور وہ میرے ساتھ وضو کر رہے تھے، تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہاں، تو اس قدر ان کی شخصیت کے بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ، کوئی ان میں کوئی تکبر، کوئی ان کے اندر ایروگنس، کوئی ان کے اندر جتنا بڑا ان کا نام تھا، جتنی بڑی ان کو اللہ تعالیٰ نے، جتنا عزت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، لیکن وہ ساتھ بیٹھے ہیں تو ایسے ہی جیسے کوئی کامن مین جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر وضو کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، تو بہت ہی پیاری ان کے متعلق تھوڑی بہت گفتگو کرتے ہیں کہ مصنف بھی ہیں، اور قرآن مجید کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے الحمدللہ، تو اس کے متعلق آپ ان کو کیونکہ وہ آپ کے والد سے بڑے ہیں، تو تایا ابو بھی ہیں آپ کے، تو مجھے بتائیں کہ کس طرح کی ان کی طبیعت ہے اور کس طرح آپ نے ان کو پایا۔ جی دیکھیں، وہ صوفیہ نے فرمایا ہے، بزرگوں کا قول ہے، الولد السر لابی، تو اگر اس کا نقش حسین کسی کو دیکھنا ہے اس مقولے کا، تو وہ حضور شیخ الاسلام امام ہمام حضرت قبلہ سید محمد مدنی میاں شرفی الجیلانی کی ذات ستودہ صفات ہے۔ سب سے بڑی بات کسی کی تعریف میں یہ پہلو ہوتا ہے کہ اخیار تو اغیار ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور حضرت کا جو تبحر علمی ہے اور جو فیروز بختی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، وہ اخیار تو اخیار، اس کے اغیار بھی قائل ہیں جو غیر ہیں، اور وہ دبی دبی زبان میں ضرور ان کی تعریف کرتے ہیں اور کرنے پر مجبور ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ حضور محدث اعظم ہند کا وہ مشن جو کشمیر سے
لے کر کے کنیا کماری تک اور کابل سے لے کے آسام اور بنگلہ دیش تک اور یہ پھیلا ہوا تھا، اس کو آپ نے صرف بر صغیر تک نہیں بلکہ پوری دنیا میں اور برطانیہ، افریقہ، امریکہ، کینیڈا اور کہاں کہاں تک پھیلایا۔ جب ہم کسی درخت کے اچھے پھل کو دیکھتے ہیں تو عام طور پہ آج کے زمانے میں لوگ پھل ہی کو دیکھ کے رہ جاتے ہیں، جڑ تک پہنچنے کی کوشش کم کرتے ہیں۔ یہ جو جڑ ہے جسے محدث اعظم دنیا جس نام سے جانتی ہے، جس حسن محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ آپ کی تربیت فرمائی ہے، اس پر وہ بالکل کھرے اترے۔ کسی عام طور پہ بچوں میں جو ایک عادتیں ہوتی ہیں، لہو و لعب اور ہلکا پن، وہ مطلقاً آپ میں نہیں تھا۔ کسی قسم کی کوئی ایسی مثال بھی کوئی نہیں۔ آپ کے بچپن کی میں بات کر رہا ہوں، جوانی اور بڑھاپا اور آج کا دور تو بہت ہی سنہرا ہے، تو اس طرح کی کبھی بھی کوئی خفیف الحرکاتی یا کسی قسم کی بسیار گوئی یا ادھر ادھر ٹہلنا گھومنا، سنیما، کسی قسم کا کوئی شوق نہیں جو بچوں میں عام طور پہ پایا جاتا ہے۔ شروع سے ہی پڑھنے کا، خود حضرت سے ایک مرتبہ ہم لوگوں نے ایسے پوچھا، کیونکہ جب ہم لوگ طالب علم تھے تو میں نے کہا بڑے ابو یہ جو عصر سے مغرب کا دور ہوتا ہے عام طور پہ طلبہ کھیل کود میں لگا دیتے ہیں، اسے کیسے پاس کیا جائے؟ تو حضرت نے مسکرا کے فرمایا، کہا ہاں یہ دور میرے لیے بھی بڑا مشکل گزرتا تھا، کیونکہ عصر سے مغرب جو ہے وہ ایک ایسا ڈھلان کا وقت ہوتا ہے کہ آدمی پڑھ بھی نہیں پاتا اس وقت۔ تو حضرت نے مسکرا کے فرمایا کہ اس وقت کو میں اپنا ایک شوق سے جو ہے پورا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ اور میرا شوق کیا تھا؟ شاعری کرنے کا۔ تو حضرت اپنی طالب علمی کے زمانے سے شاعری کے بہت ہی شوقین تھے، اور بڑی مرصع اور مرقع شاعری اسی زمانے میں۔ تو کہا وہ عصر سے مغرب میرا اس طرح پار ہو جاتا تھا، جس وقت لوگ کھیل کود میں مشغول ہوتے تھے میں اس میں گزر جاتا تھا۔ جس جماعت میں رہے، جماعت میں نمبر 1 پہ رہے، بخاری تک پڑھے تو نمبر 1 پہ رہے، اور جب آپ کی فراغت ہوئی تو حافظ ملت، محدث اعظم سب حافظ ملت اور دیگر بڑے بڑے علماء نے آپ کی دستار بندی کی، اور سب نے یہ کہا کہ آج ہمارے ادارے سے وہ فارغ ہو رہا ہے جس پر ادارے کو ناز ہے۔ تو اس لیے دنیا نے ان کو شیخ الاسلام آپ نے تو ماشاءاللہ بہت سارا استفادہ ان سے حاصل کیا ہے، بہت ساری آپ نے، کیونکہ آپ کے جو پڑھنے کے دن ہیں اور بچپنا، اور بلکہ وہ ایج جہاں پر بچے کو مولڈ کر سکتا ہے، بڑا جو اس کا ہے گھر، اگر والد ہے یا کوئی بزرگ ہے تو اس کو مولڈ کا، اس وقت آپ نے ان کی تربیت جو ہے یقیناً وہ بالکل مشعل راہ ہے وہ ان کی تربیت۔ اس سلسلے میں بالخصوص ایک ہماری فیملی میں، میں یہ قطع کلام کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، ایک ایسا دور آیا تھا جو بہت ہی سنگین تھا، بڑا ہی مشکل دور تھا، جب حضور محدث اعظم ہند نے آنکھ بند کر لی، اور اس وقت سارے ان کے شہزادے جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے، ان کے بیٹے بھی سارے پڑھ رہے تھے، سارے پوتے ان کے پڑھ رہے تھے، نواسے ان کے پڑھ رہے تھے۔ ایک بیگ جو ہے وہ جیسے لگا کہ مکان تو ہے، پلر کھڑے ہیں مگر چھت گر گئی۔ اور صوفی کی موت کیسی ہوتی ہے، جب دیکھا گیا تو اتنے روپے بھی نہیں تھے کہ آپ کا فاتحہ سیو مجھ سے کیا جا سکے، یعنی کچھ اپنے لیے رکھا بھی نہیں۔ اور نوبت اس قدر جو ہے وہ زبوں حال ہو گئی کہ حضور شیخ الاسلام کو اپنی تعلیم کو 1 سال کے لیے موقوف کرنا پڑا، اور پھر مریدین کے اصرار پہ آپ نے پورے ہندوستان کا بشمول گجرات اور بنگال دورہ فرمایا، اور پھر مخدومہ والدہ میری دادی سلام رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ نظر پیش کی اور کہا اماں اب آپ گھر کی ذمہ داری دیکھیں، اور انشاءاللہ اور مجھے اجازت دیں میری جو 1 سال کی تعلیم رہ گئی ہے میں اسے پورا کروں۔ تو اس وقت میرے والد صاحب حضور غازی ملت دامت برکاتہم العالیہ، وہ سیکولر ایجوکیشن ان کی چل رہی تھی، فیس کی کمی کی وجہ سے انہیں وہ تعلیم روکنی پڑی، اور وہ مدرسے آئے، اور محدث اعظم ہند کی نگاہ انہیں کیا بنانا چاہ رہی اسی طرف ان حالات نے جو ہے ان کو وہاں پہنچا دیا۔ پھر وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اس کے بعد سب کی تربیت فرمائی۔ شیخ الاسلام کی زندگی کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک اچھے پیر یا ایک اچھے عالم ہی نہیں، بلکہ وہ ایک اچھے بھائی، ایک اچھے چچا، ایک اچھے ماموں، ایک اچھے بیٹے، ایک اچھے شوہر، جو کہ وہ ہر میدان میں ان کا جو ہے وہ ایک نمونہ کردار رہا ہے۔ بے شک۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے؟ آپ کی خالہ یا پھوپھی اور پھوپھیاں؟ جی، اور حضور محدث اعظم ہند کی اولاد نرینہ اور اولاد مادینہ، یہ دونوں جو ہیں جو بقید حیات رہیں، جن میں انتقال بھی ہو گیا میری پھوپھی کا بھی، تو وہ بشمول 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جن میں سب سے بڑی آپ کی صاحبزادی سیدہ اقبال بانو،
جو حضرت سید امیر ملت سید امیر اشرف کی اہلیہ محترمہ اور حضرت جہانگیر میاں اور تنویر میاں کی والدہ. ان کے بعد حضرت سید محمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو مفقود الخبر ہو گئے، آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے، اور آپ کو اتنے عزیز تھے یہ کہ محدث اعظم ہند نے اپنے نام کے ساتھ جو کنیت رکھی اپنی، وہ ابو المحامد رکھی. واہ واہ سبحان اللہ. جی، تو وہ ان کے بعد پھر مثنیٰ میاں صاحب، ان کے بعد پھر حضور شیخ الاسلام، پھر ایک صاحبزادی ہوئیں سیدہ سلطانہ خاتون، ان کے بعد پھر حضور شیخ الاسلام، اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ میرے والد صاحب. ماشاء اللہ. آپ کے والد صاحب کی تو کیا ہی بات ہے حضرت. میں یہاں پر اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج الحمدللہ، اگر آپ نے ٹی وی ابھی آن کیا ہے تو آج الحمدللہ میرے ساتھ ان دا اسپاٹ لائٹ پروگرام کے اندر غازی ملت پیر سید ہاشمی میاں دامت برکاتہم العالیہ کے چشم و چراغ، نور نظر، اور الحمدللہ ایک ایسے انسان جن کو میں نے بھی ان کو بالکل مختصر وقت ان کے ساتھ گزارا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ ایک بندے کی پرسنالٹی جو ہے وہ اس کے صرف چہرے پر ہی نہیں، لیکن اس کے الحمدللہ آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ہمہ وقت الحمدللہ وہ بھی گواہی دیتے ہیں. اور میں نے خود ان کو دیکھا اور ان کی طبیعت بہت پسند آئی. اور غازی ملت پیر سید ہاشمی میاں صاحب جو بہت عرصے سے یہاں یو کے اندر تشریف جی الحمدللہ لاتے رہے، ابھی بھی یہاں تشریف فرما ہیں یو کے اندر ہی، اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے ٹور کیا ہے، کر رہے ہیں مختلف ممالک کے اندر. ایک چیز میں نے جو آپ کے خانوادہ کے اندر اور دیکھی ہے کہ عقیدے کی پختگی اور تسلق اور اس قدر ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی، وہ بھی انہوں نے بھی ہر ایک اس وقت کے اندر جب ضرورت پڑی اسلام کو، دین کو، اور پاکستان کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کبھی بھی یہ فیئر، شاید بہت سارے اس وقت لوگ تھے اور ہم تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کس قدر ان کے ڈیفیکلٹیز جو ہے فیس کی، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا، کیونکہ جس ایک ایسے ولی کامل کے پیچھے اگر اور اس کے پشت کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بزرگوار کا ہاتھ ہو تو پھر اس کو کوئی فیئر نہیں ہوتا، اور اس کو بالکل، اور اس کے راستے بھی آسان ہوتے جاتے ہیں. مشکل اس وقت کے لیے ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشکلات سے گزرے ہیں، لیکن الحمدللہ آج ہر دنیا کے ہر ایک کونے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، پرچم جو ہے وہ بلند. تو یہ نو فیئر والی بات جو ہے وہ تو الحمدللہ آپ کے نس نس میں وہ بھری ہوئی ہے. تو غازی ملت کے متعلق بھی الحمدللہ یہی میں نے دیکھا ہے، اور دنیا بھی یہ گواہ دیتی ہے، گواہ اس میں. تو آپ بتائیں کہ انڈیا کے اندر تو الحمدللہ وہاں بہت سارے لوگ ہزاروں کے حساب سے نہیں لیکن لاکھوں کے حساب سے آپ کی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں. تو آپ نے اپنے والد صاحب کو کیسا پایا، اور ان سے آج بھی آپ کی جو تربیت ہے، یقیناً آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جی تو کیا کہیں گے؟ اب اس سلسلے میں کیا عرض کروں، حضور والد صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر دراز رکھے. بڑی ہی مشکل اور پرآشوب دور سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، چاہے وہ تعلیم کا ہو، چاہے وہ تبلیغ کا ہو، اور بہت ہی نامساعد حالات میں آپ نے جو ہے وہ احقاق حق اور ابطال باطل کے دامن کو ہمیشہ پکڑے رکھا. اور یہ چیز کیونکہ آپ کی سرشت میں، آپ کی فطرت میں تھی، چنانچہ طالب علمی کے زمانے میں بھی صرف آپ طالب علم بلکہ نہیں رہے، بلکہ اس وقت بھی مبلغ رہے. اور اس وجہ سے بعض اساتذہ بھی اس چیز کو ناگوار سمجھتے تھے کہ بھئی ایک طالب علم جو ہے وہ اتنا مجاہدانہ رول، وہ کبھی کسی بدعقیدے کے خلاف، کبھی کسی بدعقیدے، کبھی کسی جہاں سے توہین رسالت یا توہین صحابہ یا اس طرح کا کوئی بھی اگر کوئی علم اٹھاتا تھا تو اس کو فوراً دبانا. اور بچپن سے ہی کتابیں لکھنے کا وہ شوق، اور فارغ ہوتے ہوتے 1 درجن کے آس پاس کتابوں کے چھوٹی بڑی مصنف ہو گئے. سبحان. تو بڑی ہی الٹ پھیر کے ساتھ جو ہے حضرت کی زندگی
کا سفر رہا اور بڑا مجاہدانہ کردار، اور اسی اور وہ جو بے باکی جو خاندانی اعتبار سے تو حاصل تھی ہی، اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ حضور محدث اعظم ہند نے آپ کو اپنا نائب اس حیثیت سے بنایا کہ وہ میدان خطابت کا شہسوار جس طرح میں تھا، میرے بعد میرا یہ بیٹا ہوگا، اور اکثر پیار سے والد صاحب کو دادا میاں بادشاہ کہہ کے پکارتے تھے۔ اور حالت یہ ہوتی تھی بسا اوقات اگر کبھی نالا بھی ہوں، ناراض بھی ہوں، تو ہماری وہ پوروی زبان میں وہ بادشاہوا کہہ دیتے تھے کہ کہاں ہے اس کو بلاؤ بادشاہوا۔ تو کبھی اگر گھر کے کسی نے پوچھا بھی کہ حضور آپ بچے کو بادشاہ کہتے ہیں، کہاں بادشاہ اس لیے کہتا ہوں کہ میں تو نہیں رہوں گا مگر تم لوگ دیکھنا میرا یہ بیٹا بادشاہ ہوگا۔ واہ واہ واہ، ایک ولی کامل کی نظر دیکھو نا کہاں تک، وہ چاہے میدان خطابت ہو اس کے بادشاہ ہیں، میدان سخن اس کے بادشاہ ہیں، میدان تصنیف اور احقاق حق اور ابطال باطل، جیسا بھی آپ نے عرض کیا کہ وہ جو تسلف فی الدین جو سلسلہ عالیہ اشرفیہ کا ترہ امتیاز ہے، اس میں آپ کا نام نامی جو ہے وہ سر فہرست اس لیے آتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی احقاق حق کے لیے غیر تو غیر اپنوں کی بھی پرواہ نہیں کی، اس کی بھی نظیریں موجود ہیں۔ جی حضرت، ہم نے مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، اور پھر میں یہ گستاخی کروں گا کہ بادشاہ کی بات جو ہے انشاءاللہ ہم بریک کے بعد ضرور کریں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان دا اسپاٹ لائٹ۔ آج میرے ساتھ الحمدللہ پیر سید محمد نورانی اشرفی گیلانی دامت برکاتہ العالیہ موجود ہے۔ الحمدللہ بریک سے پہلے بہت ہی خوبصورت انداز میں، پیارے انداز میں، اور مجھے جھلکیاں ان کے والد صاحب کی اور ان کے بڑے ابو کی ان کے اندر جو الحمدللہ دکھائی دے رہی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم ان سے بہت ساری امیدیں ہماری ان سے لگی ہوئی ہیں کہ یہ آگے جو الحمدللہ اپنے خانوادہ کا جو کام ہے انشاءاللہ بڑے آسن طریقے سے انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت بریک سے پہلے ہم غازی ملت پیر سید ہاشمی میاں صاحب کے متعلق بات کر رہے، آپ کے والد صاحب کے متعلق بات کر رہے تھے، تو مجھے بتائیں کہ آپ کی پرسنالٹی، ایک تو ہے کہ ہم نے غازی ملت کو دیکھا سٹیج پر وہ تبلیغ کرتے ہوئے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے، اور میں یہ بات اس طرح کوئی اگر ہمارے یو کے یا یورپ کے جو دیکھنے والے ہیں وہ سمجھے کہ بھائی بہت بڑی بات کر گیا ہے، انڈیا کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک میدان ہوتا ہے اور وہاں پر جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ الحمدللہ دنیا جو ہے وہ آپ کو سننے کے لیے آئی ہے۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ یو کے اندر تو نہیں ہے نا، جو جگہ ہے وہ بڑی محدود ہے اور زیادہ لوگ وہاں پر تو الحمدللہ فیلڈز ہیں، اور پھر وہاں پر جتنے بھی لوگ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک الحمدللہ لوگ سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایگزاجوریشن نہیں کر رہا اگر میں یہ بات کہوں تو ان کو یہاں پر ہم نے اما چینل پر بھی دیکھا، اما چینل کے ناظرین نے ان کو دیکھا، سماعت فرمایا، تو تھوڑی بہت آپ نے مجھے انسائٹ دینی ہے، کوئی ایسی باتیں آپ میں پوچھوں گا کہ ان کے متعلق کہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کی جو اصل پرسنالٹی ہے، کیونکہ اپنے مریدین کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، اور بڑے ہر وقت ان کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے۔ تو گھر کے اندر کبھی ایسا بھی ماحول بنا ہے کہ جہاں پر وہ بہت غصے ہوئے ہیں؟ غصے تو مریدوں کے ساتھ بھی اور چاہنے والوں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، جب کوئی بندہ کوئی ایسی بات کر دے یا ایسا کوئی کام کر دے شریعت کے خلاف ہو تو ظاہر بات ہے وہ تو ناراض تو ہوں گے، لیکن گھر کے اندر آپ کے ساتھ، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ اور اپنی اہلیہ کے ساتھ، اس کے متعلق آپ بتائیں کہ کیسی ان کی جو تربیت ہوئی ہے اور آپ پرسنالٹی ان کی جو ہے وہ کس طرح آپ نے پائی؟ سجاد بھائی آپ نے تو مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا، کیونکہ
اس طرح کا سوال جو ہے وہ کبھی آج تک کبھی اس پر اظہار خیال کا بھی موقع نہ گھر میں نہ باہر، اور خاص کر ایک ایسے پلیٹ فارم سے کہ جہاں کہیں نہ کہیں حضرت بھی سن رہے ہوں گے کہ دیکھیں کیا کہتا ہے۔ بہرحال میں ایک چھوٹا سا اگزامپل اس سلسلے میں دوں کہ چاہے وہ برطانیہ ہو یا برطانیہ کے باہر، ہماری زندگی دو حصوں میں بٹی ہوتی ہے۔ ہم کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں ہم آن ڈیوٹی ہوتے ہیں اور زیادہ تر آف ڈیوٹی ہوتے ہیں۔ جیسے 8 گھنٹہ دن میں تو وہ 8 گھنٹہ آن ڈیوٹی ہے، کوئی 10 گھنٹہ کام کرتا ہے تو 10 گھنٹہ آن ڈیوٹی ہے۔ ایسے ہی مذہب کی دنیا میں اور تبلیغ کی راہ میں بھی بہت سارے احباب جب وہ تقریر کرتے ہیں تو وہ آن ڈیوٹی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ مسجد سے باہر آئے تو لگتا ہے کہ ہاں اس وقت وہ آف ڈیوٹی ہیں۔ لیکن میں یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیشہ یعنی 24/7 ان کو آن ڈیوٹی دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں گھر میں ہوں تو اب میں بچوں کے ساتھ ہوں تو کیا تھوڑا سا یہاں بچوں والی کرنی چاہیے یا فلاں کے ساتھ یہ والی کرنی۔ اب اس کو آپ یوں نہ کہیے کہ صاحب ان کو سوشل لائف جو ہے اتنی پتہ نہیں ہے، ایسا نہیں۔ سوشل لائف کتنوں کی انہوں نے سدھار دی، کتنے اجڑے ہوئے گھر بسا دیے، کتنے آباد کنبے جو ہیں انہوں نے سجا دیے، صرف اپنی حکمت بالغہ اور اپنے مفید مشوروں سے نہ جانے کتنوں کو نکھار دیا، کتنوں کی زندگی آباد کر دی۔ والد صاحب کی جو سب سے خاص بات ہے کہ وہ جب گھر میں بھی ہوتے ہیں تو میں بیٹا بعد میں ہوں، ان کی تربیت گاہ کا طالب علم پہلے ہوں۔ واہ سبحان اللہ۔ میری بیوی بہو بعد میں ہے، ان کی طالبہ پہلے ہے۔ میرے بچے جو ہیں وہ ان کے پوتے بعد میں ہیں، ان کی درسگاہ کے طالب علم پہلے ہیں۔ اور یہ احساس چاہے وہ ہم گھر میں رہیں، سفر میں رہیں، حضر میں رہیں، ہمیں محسوس ہوتا۔ آج کل کی نسلیں اس چیز کو محسوس نہیں کر پاتی، اور بسا اوقات کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ تو ایک الگ رنگ ہے، یہ تو الگ ادا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ ڈیپلی اس میں جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ باپ نہیں ہے جو مربی نہ ہو، اور جو یہ احساس نہ دلائے کہ میں صرف تیرا باپ نہیں بلکہ تیرا استاذ بھی ہوں، تیرا مربی بھی ہوں، تیری تربیت بھی میرے ذمے ہے۔ تو اگر کبھی وہ طنز و مزاح کبھی حضرت کا، ویسے تو بچوں سے ہم لوگ کبھی بلکہ حضرت آنکھ دکھا دیتے تھے تو ہم لوگ ڈر جاتے تھے، اور ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ اپنی بچپن میں حضرت نے سختی جو ہے وہ ہاتھ یا پیر سے کبھی نہیں فرمائی ہے، لیکن ان کا جاہ و جلال جو ہے وہ ہم لوگ برداشت نہیں کر پاتے تھے، اور وہ جہاں اپنی وہ چشم جلال ظاہر فرماتے تھے تو ہم لوگ سمجھ جاتے تھے کہ حضرت کو یہ بات ناگوار گزری۔ اپنی والدہ کے متعلق تھوڑی بہت ہمیں بات بتائیں کہ غازی ملت جیسی شخصیت گھر میں ٹائم بہت کم اسپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ تبلیغ کا سلسلہ ہوتا ہے، مختلف جگہوں پر جانا پڑتا ہے، مختلف ممالک کے اندر جانا پڑتا ہے۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی UK کا ٹور ہوا تو مہینہ 1.5 مہینہ باہر ہی گزر گیا، ایک ملک سے لے کر دوسرے سے تیسرے، پھر مہینے 2 مہینوں کے بعد جو ہے وہ گھر پہنچے۔ تو کیا آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی کبھی وہ ان کو آنکھ دکھائی کہ بھائی آپ گھر میں ہی نہیں بیٹھتے، آپ ہمارے ساتھ وقت ہی نہیں؟ دیکھنا یہ میں ایک ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کیوں کہ آج کل یہ بہت سارے مسائل بنے، کیونکہ جب بندہ کوئی تبلیغ کے لیے باہر نکلتا ہے تو گھر میں جو ہے وہ گھر کا ہی سوچتا رہتا ہے، گھر جاؤں گا تو آگے سے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ عالمیہ ہے بہت۔ ہاں، تو اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گھر میں آپ کی والدہ ماجدہ نے اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا، اور کس طرح انہوں نے زندگی جو ہے ایک عالم دین کے ساتھ زندگی گزارنا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل اس لحاظ سے ہے کیونکہ وہ گھر میں اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جہاد ہے، مجاہدہ ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور اس سلسلے میں بالکل یگانے روزگار کہہ لیجئے، 1 in million کہہ لیجئے، میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر انوار و تجلیات کی برسات فرمائے، اور بہت اچھی مربیہ۔ اب وہ ابتدائی دور جب میں پیدا نہیں ہوا تھا میں تو نہیں بتا پاؤں گا، لیکن 4-5 سال کی عمر سے جب تھوڑا میں نے ہوش سنبھالنا شروع کیا ہے تو اس دور سے ہی میں نے دیکھا کہ وہ چاہے جیسے سرکمسٹانسز ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، چاہے وہ غربت و افلاس کا وہ دور ہو یا پھر وہ چھوٹے سے مکان میں رہنا اور چھوٹے سے لے کے بڑے مکان تک آنا اور ہر ماحول میں رہنا، کبھی بھی حرف شکایت کبھی والد صاحب کے تعلق سے کبھی نہیں رہی۔ ایک عالمہ تھیں؟ نہیں، انہوں نے کوئی نصاب کے طور پہ علم دین نہیں حاصل کیا تھا، ویسے انہوں نے ایک عالم دین کے ساتھ زندگی گزاری، اور ان کو بہت شوق تھا علم دین کا، چنانچہ صدر الشریعہ کی بہار شریعت اور حضرت شمس العلماء کی قانون شریعت یہ سب بڑے ابتدائی مراحل میں پڑھ ڈالی تھی۔ چنانچہ وہ جب برطانیہ بھی آتی تھیں، کئی سال یہاں آئیں،
تو یہاں عورتوں کی بڑی تربیت فرمائی آپ نے. میں نے یہ سوال اس لیے کیا حضرت کیونکہ دیکھو نا حضرت کہتے ہیں کہ ہر ایک کامیاب انسان کے پیچھے اس کے ایک عورت, اور اس میں دیکھو کوئی شک نہیں کیوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگر حوصلہ ان کو ملا ہے تو وہ حضرت عتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملا ہے. تو یہ تو ہماری جو کیونکہ ہمارا جو بھی ایک چاہے وہ فزیکل چاہے روحانی ایک معلومات ہے وہ الحمدللہ ہم وہاں سے ہی حاصل کرتے ہیں. تو حضرت عتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا ان وقتوں میں جب کسی نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا تھا اور بڑے نامساعد حالات تھے اور جہری تبلیغ بالکل مشکل تھی. ظاہر سی بات ہے کہ وہ جناب ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار جو ہے وہ سرخیوں میں ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے, ایک اچھی عورت کے پیچھے بھی تو کسی نہ کسی اچھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, ایک اچھی ماں کا. میں اس سلسلے میں اپنی نانی مرحومہ مخدومہ کو بہت کریڈٹ دوں گا کیونکہ انہوں نے ایک ایسی اچھی تربیت عطا فرمائی کہ جس وقت میری والدہ پر نماز بھی فرض نہیں تھی, یعنی 5 سال 6 سال کی عمر تھی, تب سے آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا. صاحب ترتیب خاتون تھیں, تقویٰ کمال کے درجے کا تھا اور پرہیزگاری, معمولات, وظائف, اوراد, اس میں کبھی کوئی نیگوشیشن کسی قسم کا نہیں کہ چلو آج نہیں شام کو پڑھ لیتے ہیں, دوپہر میں پڑھ لیتے ہیں. تو ایک طرف تو آپ کی لائف اسٹائل یہ تھی والدہ کی کہ بالکل معمولات کی پابند, اور دوسری طرف میرے والد صاحب کی غیر معمولی مصروفیت, 1 مہینہ غائب, 2 مہینہ غائب. تو میں نے بھی 1-2 بار مجھے یاد ہے کہ میں نے امی سے ایسے پوچھا کہ سب کے امی ابو ساتھ میں رہتے ہیں, خاص کر جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو اس زمانے میں جو پیرنٹس میٹنگ وغیرہ میں جب بلاتے تھے کہ اپنے ماں باپ کو لے کے آئیے اور ذرا ہم اس سے آپ کے تعلق سے کچھ بات کریں گے, تو والد صاحب کبھی نہیں جاتے تھے. اور وہی حال میرا بھی ہے, میں بھی اپنے بچوں کی کبھی جو ہے وہ پیرنٹس میٹنگ میں کبھی نہیں گیا, ایوننگ میں کبھی نہیں گیا. تو والدہ کہتی تھی نہیں یہ ان کی جگہ نہیں بیٹا, وہ جہاں ہیں وہ اس سے اچھی جگہ ہے. تو اس سے مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ اس میں صرف میرے والد صاحب کا ہی ول پاور نہیں بلکہ والدہ کا بہت اہم کردار ہے کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ آپ یہ کہا ہو کہ آپ کبھی میرے پاس نہیں رہتے, یہ کہا کہ مجھے اس بات پہ ناز ہے کہ میں ایک ایسے عالم دین کی زوجہ یا بیوی ہوں جو دین کے کام کے لیے وقف ہو چکا. سبحان اللہ. آپ کے کتنے بہن بھائی؟ میرے 3 بھائی ہیں, 1 بہن ہے. آپ بڑے ہیں سب سے بڑا میں ہوں. سبحان اللہ. اور کتنے بچے ہیں آپ کے؟ حسن اتفاق کی میرے بھی وہی 3 بیٹے ہیں, 1 بیٹی. اچھا ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ زندگی کا. اور حضرت آپ کی ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے اب تک, کیونکہ ابھی الحمدللہ کیونکہ ایک عالم دین جو ہے وہ پوری زندگی طالب علم رہتا ہے, اور اب تک آپ نے کون سے ایسے سرٹیفکیٹس وغیرہ یا ایجوکیشن جو ہے اب تک آپ نے کون سی حاصل کی؟ جی, پڑھائی کا شوق مجھے کافی حد تک, جنون کی حد تک بہت بچپن سے تھا, اور والد صاحب نے اس چیز کو محسوس بھی کر لیا, اور اس وجہ سے میں انڈر ایج ہونے کے باوجود, یعنی میں 3.5 سال کا نہیں ہوا تھا, تب بھی میرا ایڈمیشن اسکول میں انہوں نے کرا دیا. اور جب میرا ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا تو والد صاحب بتاتے ہیں کہ اس وقت تم کرسی پہ بیٹھ گئے تھے اپنے ٹیچر کی, اور کہنے لگے کہ آپ نہیں پڑھائیے گا تو میں آپ کو پڑھاؤں گا. تو بہت چھوٹی عمر سے جو ہے میں نے اسکول میں پڑھنا شروع کیا. شروع میں بگننگ میں انگلش میڈیم اسکول میں رکھا گیا, اس کے بعد پھر کچھ حالات میں تبدیلی آئی تو میں کچوچا شریف, فیض آباد سے میں کچوچا شریف چلا گیا اور وہاں پڑھنے لگا. اب وہاں جو انفراسٹرکچر تھا تعلیم کا وہ بہت ہی لوور تھا, اور زمین پہ بیٹھ کے پڑھنا, لکڑی کی تختی پہ لکھنا, وہ جسے تختی کہتے ہیں لکھتے تھے, وہ سیاہی بنانا, اور اس سے اب تو وہ خیر ختم ہو گئی, اس کی جگہ اب سلیٹس نے لے لی ہے, تو اس پہ لکھنا اور وہ ٹاٹ پہ بیٹھنا. تو اس طرح سے میں نے جو ہے وہ جونیئر ہائی اسکول جسے کہتے ہیں, لوور انٹرمیڈیٹ, وہ میں نے وہاں فنش کیا. سیکولر ایجوکیشن, 12 سال کی عمر یا تقریباً 11.5 سال کی عمر. میں فائنل ایگزام جو ہے وہ نہیں دے پایا تھا, اور والد صاحب نے مجھے جو ہے حفظ میں داخل کر دیا, اور یہ کہا کہ میرے خاندان میں ابھی موجودہ دور میں ایک سے ایک محدث ہیں, محقق ہیں, مقرر ہیں, مگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے تعلیمی سفر کو حفظ قرآن سے شروع کرو. سبحان اللہ. اور اس زمانے میں اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے اپنے ہاتھ سے لنگی باندھنا تک نہیں آتا تھا, اور مجھے مدرسے جانا ہے. تو بہرحال بزرگوں کی دعا تھی, اور یہ وہ دعا کہ مجھے یاد ہے, اتنا تو ذرا دھندلی یادیں ہیں, لیکن 2.5 یا 3 سال کا والدہ بتاتی تھیں کہ جب تم کو میں لے کے گئی سرکار کلاں کے پاس, اور وہ گئی تھی بیعت ہونے, تو حضرت نے والدہ سے وہ بچہ لے لیا, یعنی مجھے لے لیا,
اور کہا کہ تم کیوں اکیلے مرید ہوگی، اسے بھی کر لیتا ہوں۔ واہ، تو اسی عمر میں صغر سنی میں حضرت سے بیعت ہوا، تو وہ حضرت نے جو اپنی نظر سے کرم فرمایا سبحان اللہ، اس کا اثر یہ ہوا کہ پھر میں دارالعلوم تنویر الاسلام امرڈوبھا جو بالکل نیپال کے بارڈر پہ ہے وہاں میں نے حفظ کیا، اور پھر روایت حفظ کی تکمیل کی، اور اس کے بعد پھر قرأت سبعہ، اور پھر کچوشا پہنچ کے قرأت عشرہ شاذہ اور متواترہ سب مکمل کیا۔ اور پھر سن 1991 میں نے پہلی محراب سنائی، پہلی منزل سنائی، اچھا، اور اس وقت یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میری اس داڑھی بھی نہیں نکلی تھی۔ اچھا، میں 14.5 سال کا تھا جب میں حافظ ہوا، تو مجھے 1 سال انتظار کرنا پڑا امام بننے کے لیے۔ 15.5 سال کی عمر میں میں نے پہلی محراب سنائی، اور ہلکی ہلکی کچھ داڑھی سی اور کچھ ہلکی سی مونچھیں اس وقت تھیں۔ اور یہ خوش نصیبی ہے کہ میرے پیچھے میرے پیر و مرشد حضور سرکار کلام، واہ، حضور شیخ الاسلام، والد صاحب شیخ اعظم، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ شروع کی جو 2 صف لگتی تھی وہ اکابر خانوادہ اشرفیہ کی ہوتی تھی۔ واہ، واہ، 4 سال میں نے مسلسل تراویح سنائی، اور اسی دوران میرا درس نظامیہ شروع ہوا جو دارالعلوم اہل سنت، اور پھر وہاں سے بھیونڈی میں شمس العلماء کے پاس، پھر وہاں سے روناہی آئے فیض آباد کے قریب، اور یہ کرتے کرتے 1999 میں میری فراغت ہو گئی۔ میں عالم ہو گیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا ہنگر آف نالج، وہ اسٹل جو ہے وہ موجود تھی، وہ بھوک بچی تھی، اور والد صاحب کو پڑھانے کا شوق تھا اور مجھے پڑھنے کا۔ سبحان اللہ، تو پھر میں چلا گیا فردر ایجوکیشن کے لیے بغداد شریف، واہ، واہ، اور اپنے اسی پرانے وطن۔ سبحان اللہ۔ جیسے آپ نے بتایا کہ محدث اعظم ہند، اور پھر پیر سید مدنی میاں صاحب، اور پھر آپ کے والد صاحب، اور شاعری جو ہے یہ بھی ایک آپ کو وراثت کے اندر ملی ہے۔ تو آپ الحمدللہ آپ نے بہت سارے کلام بھی لکھے ہیں، تو اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کی بہت پیاری آواز بھی ہے، آپ نعت شریفی بڑی بہت اچھی، میں نے تو نہیں آج تک سنی واللہ، اور مجھے آج ہی کسی نے بتایا کہ آپ بہت پیاری نعت شریفی پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی کیونکہ جو بھی سرکار سے لو لگائے بیٹھے ہے، تو وہ چاہے اس کی آواز اچھی ہو یا نہ ہو، وہ کیونکہ عاشق رسول ہوتا ہے، اور وہ بھی چاہے وہ نظم کی صورت میں ہو، نثر کی صورت میں ہو، تو کچھ اشعار جو ہیں ہم آپ سے سننا چاہیں گے، جو آپ ہی کا کوئی اگر کوئی لکھا کلام آپ پیش کر دیں، چند اشعار۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی ثنا، اور اپنے محبوب کے صدقے میں دیگر محبوبین کی بھی ثنا وہ میرے قلم سے سبحان اللہ، یہ توفیق بخشی ہے کہ کروائی ہے۔ اور مجھے بھی بچپن سے ہی شوق تھا، اور بغداد شریف کے قیام کے دوران جو ہے یہ شوق اور بڑھا، کیونکہ وہاں ہر طرف عربی، نیچے عربی، اوپر عربی، دکان میں عربی، مکان میں عربی، تو وہ اردو کی جو کہتے ہیں نا وہ بھڑاس وہ شاعری میں نکلتی تھی۔ وہاں سے پھر باضابطہ پھر آگے چل کے دوروں میں تو الحمدللہ کئی نعتیں، کئی منقبتیں اور کئی قصائد کہے ہیں۔ اور برطانیہ میں بھی بہت سارے موقعوں پہ میری ایک عادت بھی ہے، ایک معمول بھی ہے کہ تقریر سے پہلے میں 2-4 شعر نعت پاک کے پڑھ لیتا ہوں، تو الحمدللہ پڑھے ہیں۔ ایک نعت پاک جس کی بار بار لوگ فرمائش کرتے ہیں، اور کئی بار میں نے یہاں پڑھی بھی ہے، اور اسی سے انشاءاللہ آغاز کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے 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 اس ہاشمی مکی مدنی
اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے چرچے ہیں دو عالم میں رسول عربی کے، چرچے ہیں دو عالم میں رسول عربی کے۔ اے علم تیرا تاج سجائے ہیں بہت لوگ، اے علم تیرا تاج سجائے ہیں بہت لوگ، اے علم تیرا تاج، اے علم تیرا تاج سجائے ہیں بہت لوگ، آ چوم لے قدموں کو تو امی لقبی کے، آ چوم لے قدموں کو تو امی لقبی کے، چرچے ہیں دو عالم میں رسول عربی کے، چرچے ہیں دو عالم میں رسول عربی کے۔ اور یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے حوالے سے کس طرح وہاں حاضر ہوں، کیا طریقہ کار ہو، خاص توجہ اس پہ چاہوں گا آپ کی بھی اور ناظرین کی بھی۔ دیوانہ نہ بن ہوش میں آ ان کے حرم میں، دیوانہ نہ بن ہوش میں آ ان کے حرم میں، دیوانہ نہ بن ہوش میں آ، دیوانہ نہ بن ہوش میں آ ان کے حرم میں، امکان ہزاروں ہے وہاں بے ادبی کے، چرچے ہیں دو عالم میں رسول عربی کے، اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے، چرچے ہیں دو عالم میں رسول عربی کے۔ اور یہ شعر دیکھیں، گرمی حشر کو ذہن میں رکھیں کہ کوثر جو پلائیں میرے سرکار بلا کر، کوثر جو پلائیں میرے سرکار بلا کر، کوثر جو پلائیں میرے، کوثر جو پلائیں میرے سرکار بلا کر، ارے پھر دیکھنا اعزاز میری تشنہ لبی کے، چرچے ہیں دو عالم میں رسول عربی کے، اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے، چرچے ہیں دو عالم میں رسول عربی کے۔ اور وہ حدیث غدیر خم یعنی زبان نبوت سے علی کی ولایت کا اعلان، من کنت مولا فعلی مولا، اس پر یہ بڑا انمول شعر ہے کہ من کنتو کے اس قول نے یہ راز بتایا، من کنتو کے اس قول نے یہ راز بتایا، من کنتو کے اس قول نے، من کنتو کے اس قول نے یہ راز بتایا کہ جو یار علی کے ہیں وہی یار نبی کے، جو یار علی کے ہیں وہی یار نبی کے، نبی کے۔ اور یہ عقیدے کی زبان کا شعر ہے، اور یہ چلا کہاں سے ہے اس کی تاریخ کو بیان کیا ہے۔
کہ سرکار کو خود جیسا بشر ماننے والوں، سرکار کو خود جیسا بشر ماننے والوں، سرکار کو خود جیسا بشر، سرکار کو خود جیسا بشر ماننے والوں، ماننے والوں، رے پھیلاؤ نہ فتنوں کو یہاں بو لہبی کے، چرچے ہیں دو عالم میں رسول عربی کے، عربی کے۔ اب مقطع دعاؤں کے ساتھ تخلص نور ہے شاعری میں جو استعمال کرتا ہوں کہ تم حشر کے میدان کی پرواہ نہ کرو نور، نہ کرو نور، تم حشر کے میدان کی پرواہ نہ کرو نور، تم حشر کے میدان کی، تم حشر کے میدان کی پرواہ نہ کرو نور، نہ کرو نور، بیٹے ہو مقدر سے جو عالی نسبی کے، چرچے ہیں دو عالم میں رسول عربی کے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جی سب سے پہلے کب حاضری ہوئی وہاں، کس سن کے اندر؟ جی یہ بہت ہی خوبصورت موقع میرے لیے تھا کہ جب میں علم دین سے فارغ ہو کر اور ہر چیز سے فارغ ہو کر، بس یہی ایک فرض بہت اہم رکن جو باقی تھا، اس کی تکمیل میں نے اپنے والدین کے ساتھ سن 2004 میں کی۔ اچھا 2004 میں اچھا میں اپنے والدین کے ساتھ سفر حج پہ گیا، سبحان اور الحمدللہ بڑا روحانی دورہ وہ تھا کہ مجھے اس وقت بہت خدمت کا موقع ملا اپنی والدہ کا، سبحان اور چاہے وہ مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، منی، مزدلفہ، عرفات۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ من حج مع والدہ، ہائے ہائے، تو اس کی بات ہی الگ ہے کہ جس حج کیا اور اپنی ماں کے ساتھ حج کیا، تو حج اکبر اس کا ہوا، تو یہ شرف الحمدللہ۔ سبحان اللہ، یہ بات بالکل آپ نے درست فرمائی۔ آپ نے 2004 میں نے 2006 میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ حج کیا اور اپنے تایا ابو کے ساتھ۔ تو جب وہاں حاضری ہوئی مکہ مکرمہ کے اندر، تو کعبۃ اللہ آپ نے پہلی دفعہ دیکھا، جی تو بیان فرمائیں کہ کیسا رہا؟ بڑی عجیب کیفیت تھی، اور دل میں بڑے ارمان سے ہوتے ہیں کہ جب کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو یہ کہوں گا، کیونکہ اس وقت جو دعا ہے وہ بالکل باب اجابت سے ٹکراتی ہے، اللہ کا کرم جو ہے وہ بالکل ابر رحمت بن کر برستا ہے۔ میرے ساتھ بڑا عجیب تھا کہ میں جب جا رہا تھا تو پہلی بار تو میرے داہنی طرف میرے والد ماجد حضور غازی ملت دامت برکاتہم العالیہ تھے، اور کچھ احباب تھے، بائیں طرف میری والدہ تھی، اور مجھے وہ لمحہ یاد ہے الحمدللہ کہ میں دونوں کے بیچ میں تھا، اور خانہ کعبہ کو میں نے اپنی نظر سے جب دیکھا تو اس وقت اس کی جو کیفیت ہے اور اس وقت جو کہا، تو وہ بڑی رقت اور بڑی ایموشنل ہو گئی تھی وہ، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی کی معراج ہو گئی ہو۔ تو مدینہ منورہ کے لیے آپ روانہ ہوئے، جی تو اس دور سفر جب مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے آپ درمیان تھے، تو مدینہ منورہ قریب آتا جا رہا تھا، دل کی کیفیت جا رہا تھا، جی تو دل کی کیفیت وہ کیا بن رہی تھی؟ اور جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو کیا آپ نے، کیونکہ ایک عالم دین جو ہے، کیونکہ اس نے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہوتی ہے، اس نے حدیث مبارکہ پڑھی ہوتی ہیں، اس نے دین کا علم جو ہے وہ سیکھا ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو جذبات ہیں، جو کیفیت ہے، وہ ایک جو ان پڑھ بندہ ہے اس سے بہت، کیونکہ اس کو اس جگہ کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس جگہ کی اہمیت کیا ہے، جو سگنیفیکنٹ ہے، اس کا سگنیفیکنس کا پتہ ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کو فیل ہوا؟ یہ بڑی ملی جلی فیلنگز تھی، کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب کوئی محب دیار محبوب پہ جاتا ہے تو کہتے ہیں نا، وہ اردو میں کہاوت مشہور ہے، پھولے نہ سمانا،
تو وہ بیان سے باہر ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہجر کعبہ کی بھی جو ایک فیلنگ ہوتی ہے، جیسا آپ نے عرض فرمایا کہ مدینہ قریب آتا جا رہا تھا اور مکہ دور جاتا جا رہا تھا، اور شاید یہی وہ کیفیت تھی جس کی وجہ سے میں آدھے سفر تک بہت پس و پیش میں تھا۔ میں اپنا تجربہ بتاؤں کہ فجر سے پہلے ہمیں مدینہ منورہ پہنچنا تھا، اور یہ تھا کہ وہاں نماز پڑھیں گے، لیکن راستے میں وقت ہو گیا، اور تب تک جو ہے میں یہ سوچتا رہا کہ یہ وہ بارگاہ ہے مدینہ طیبہ جس کے بارے میں ادب گاہ ہیست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید با یزید جاں، کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے یہ وہ ادب گاہ ہے، the place of respect، اور ایسا کہ یہاں جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے لوگ سانس روک کے حاضر ہوتے ہیں تاکہ سانس کی آواز سے کانے لالے مصطفیٰ علیہ السلام کو کہیں تکلیف نہ ہو۔ تو وہ بھی تو اس سے ایک خوف بھی پیدا ہوتا تھا، ایک ڈر بھی ہوتا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی گستاخی نہ ہو، یہ بھی ایک احساس تھا۔ اور دوسرا یہ کہ ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں انسان کے عشق کی معراج ہوتی ہے۔ میں یہ کہوں گا کعبے میں جو ہے وہ بندگی کی معراج ہے، اور مدینے میں بندگی اور عشق دونوں کی معراج ہے۔ عشق کی معراج یہ ہے کہ اپنے معشوق تک کو ہو جائے۔ تو میں بہت پس و پیش میں تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ بڑے بڑے بزرگان دین نے اس سفر کے دوران شاعری کی ہے، اپنی عقیدتوں کا خراج جو ہے وہ صفحہ قرطاس پہ اتار کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جیسا کہا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میرے دادا حضور محدث اعظمین جب جا رہے تھے تو فرمایا کہ حاجیوں آؤ چلو احمد مختار کے پاس، شافع روزے جزا اپنے مددگار کے پاس، حج اگر حج ہے تو پھر تک ملے حج کے لیے، آؤ کعبے سے چلیں کعبے کی سرکار کے پاس۔ تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں بھی کچھ لکھوں کچھ کہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ عقل اور زبان بالکل ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کو وہ چیز مل جائے جو اس کی امید کے اوپر ہو، تو وہ کیفیت تھی۔ آدھا سفر ختم ہو گیا، ایک جگہ پہ والد صاحب نے کہا کہ یہاں ایسا ہے کہ فجر پڑھ لیتے ہیں، ادا کی، اور وہاں ایک چھوٹی سی دکان تھی، اور روایت ہے کہ یہاں حضور جب وقت ہجرت یہاں قیام فرمائے تھے، اور وہاں پر آپ نے جو ہے وہ مچھلی کھائی تھی، تو وہاں مچھی تو فش کھائی تھی، اور اسی انداز سے جس انداز سے اس زمانے میں پکی تھی، آج بھی وہ اہتمام جو وہاں بدو ہیں ان دکانوں کے مالکان وہ اسی انداز سے بناتے ہیں۔ تو اس سنت کریمہ پہ عمل ہوا، وہ مچھی کھانا تھا کہ جیسے خیال کے ساتوں دروازے کھل گئے ہوں، اور فوراً بس پہ بیٹھنے سے پہلے وہ نعت کا مطلع آ گیا میرے ذہن میں، اور وہ میں مدینہ طیبہ کے چیک پوسٹ تک پہنچتے میں نے وہ نعت مکمل کر دی۔ وہ چلا ہوں جانب طیبہ، سفر ہے کتنا روحانی، در مولا پہ جا کر میں کروں گا ان کی دربانی، اور کرم کے وہ امی جود و سخا کے تاجور وہ ہیں، اسی دربار میں بک بک کے مل جاتی ہے سلطانی، اور وہ محبوب و محب کے درمیاں گفتار محبوبی، وہ ایک راز مشیت ہے وہی ہے لوح قرآنی، اور یہ شوق دید ہے آقا کہ میں مدفن میں کب جاؤں، جو دیکھوں میں رخ انور تو بن جاؤں میں نورانی۔ اس پہ ایک جو کمال کی بات ہوئی کہ اتنے شعر میں کہہ چکا تھا کہ وہ ہمارے جو ٹور آپریٹر تھے انہوں نے کہا، والد صاحب بھی تھے، کہا حضرت صاحب دیکھیں ہم الحمدللہ ہماری آنکھیں اس وقت جو ہیں وہ جنت مسجد نبوی کے اونچے میناروں کو دیکھ رہی ہیں، تو جیسے وہ میناروں پہ نظر پڑی تو یک لخت جو ہے سب اللہم صلی علی عشق جو ہے، بڑے پتلے پتلے مینار ہیں، بڑے خوبصورت، جی، اور زور زور سے درود پاک پڑھنے لگے، تو بس وہ خیال میرے ذہن میں آیا، اور وہ مقطع میں نے وہ یوں کہہ دیا کہ بھلا چاہو تو یوں پڑھتے رہو صلی علی ہر دم، بھلا چاہو تو یوں پڑھتے رہو صلی علی ہر دم، سرے محشر رہے گی جا بجا اے نور آسانی۔ تو یہ ایک ہمارا ایکسپیرینس رہا، کیا کہنے۔ اور اس کے بعد پھر مسجد نبوی شریف کے اندر حاضری ہوئی، اور سلام پیش جی کرنے سے پہلے آپ داخل ہو گئے مسجد نبوی شریف کے اندر، تو اب پتہ ہے کہ اب تو میں وہاں پہنچ گیا ہوں، جی جی، اور جس کو ملنے کے لیے آیا ہوں، جو تڑپ دل کے اندر تھی، ان کو بھی پتہ ہے کہ میں پہنچ چکا ہوں۔ تو یہ تو ہر ایک صاحب علم جو ہوتا ہے، ہمارے ایک یہاں سید روشن ضمیر شاہ صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو بہت عاشق رسول تھے، تو وہ جب وہاں مدینہ منورہ پہنچے تو وہ باہر ہی بیٹھ گئے، مسجد نبوی شریف کے باہر بیٹھ گئے، تو کسی نے ان کو آ کر کہا کہ حضرت اندر چلیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جس کے لیے میں آیا ہوں
ان کو پتہ چل گیا میں آ گیا ہوں. ہائے 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 سبحان جو عاشق ہوتے ہیں اور جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں ان کو نہ ہی تو زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہی ادھر ادھر، ان کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بڑی محبت سے بڑی عقیدت سے اور ایک جس کیفیت سے وہاں پہنچتے ہیں تو پھر وہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھیں، کچھ تلاوت کریں، کچھ درود پاک پڑھیں اور پھر ہم سرکار کی بارگاہ، اور پھر ان کو یہ بھی شرمسار بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہم تو ان کو اللہ کے ولی مانتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں میں سے مانتے ہیں، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ کس منہ کے ساتھ سرکار کے سامنے جو ہے وہ پیش، وہ ایک احساس پشیمانی جسے کہتے ہیں، وہ یقیناً جو وفادار امتی ہے، غلام ہے، اسے یہ محسوس ہوگا. میں اس سلسلے میں ایک واقعہ ایک چھوٹا سا بیان کر دوں گا. حضرت امام مالک سے حدیثیں کی سندیں حاصل کرنے اور چند اسباق پڑھنے کی غرض سے امام اعظم ابو حنیفہ مدینہ طیبہ آئے، اور یہ بھی احساس تھا کہ میں دیار نبوی علیہ السلام میں ہوں تو امام مالک سے حدیثیں بھی سنتا رہوں گا اور بارگاہ میں حاضری بھی دوں گا. آپ کے ساتھ آپ کے شاگردگان بھی تھے. 3 دن قیام آپ نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور چوتھے دن جو ہے سامان وامان پیک کر. لوگوں نے کہا حضور آپ تو یہاں 40 دن کی نیت سے آئے تھے، یہ چوتھے دن آپ سامان پیک کر رہے؟ کہا ہاں، جتنے دن میں خلوص اور بے نفسی کے ساتھ اور صرف خالصاً لوجہ اللہ ولوجہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکا وہ کر سکا. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ چوتھے دن کوئی حل، کیونکہ آدمی جہاں زیادہ رہتا ہے تو بے تکلف ہو جاتا ہے واقعی، اور وہاں کے لوگ جو وہاں رہتے ہیں وہ بے تکلفی کہیں وہ میری جان کا عذاب نہ بن جائے، اس لیے دیار حبیب چھوڑ دو. تو اسی لیے وہ کہا نا ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر، یہ جو عرش سے نازک ترین کہا ہے اس دیار کو، وہ اس لیے کہ یہ محبوب کا دیار ہے. حضرت ملا جامی فرماتے ہیں با خدا دیوانہ باشی با محمد ہوشیار، اللہ کی بارگاہ میں دیوانہ بن جا مگر دیار حبیب میں ہوشیار. وہاں تجھے دیوانوں کی طرح گھمایا جائے گا، تجھے یہ سول یونیفارم نہیں، تجھے 2 شال میں لپیٹ دیا جائے گا، نرم گدے نہیں مینا کی چٹائی پہ سونا پڑے گا، تجھے وہاں میدان عرفات میں پاگلوں کی طرح کھڑے ہو کے دعا مانگنا پڑے گا وداؤٹ ریزن، جبکہ وہ پتھر ہے لیکن آپ کو اس پہ کنکری مارنی پڑے گی کیونکہ اللہ ان چیزوں سے راضی ہے. تو ایک پاگل پن آپ کو اپنا دکھانا ہوگا. وہاں گھر کا طواف کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں صفا مروہ کے درمیان، تو یہ جو اپنا احساس بندگی ہے اس کو وہاں باور کرانا ہے. لیکن یہاں تم آئے ہو بارگاہ رسالت میں، یہاں دیوانگی نہیں، جو میں نے شعر میں بھی کہا تھا کہ دیوانہ نہ بن ہوش میں آ. یہاں جو ہے حد ادب، یہاں تو پلکوں سے بھی چلنا بے ادبی ہے. یہاں تو صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ اس قدر غائب درجے کا ادب ہو سکے کر لو، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب کا در ہے. یہاں تو اگر زور سے کوئی بولتا بھی ہے تو آیت نازل ہو جاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، جبکہ وہ صحابہ کے لیے تھی تو ہماری کیا حیثیت ہے. تو یہ تو وہ دربار ہے کہ یہاں فاروق اعظم اور حضرت شیخین کریمین جیسی شخصیتیں اپنے منہ میں کنکریاں رکھ کر کے سرکار سے بات کرتی تھی تاکہ آواز تیز نہ نکلے. تو یہ احساس جو ہے وہ، اور بھی میں عام طور پہ اپنے زائرین سے یہ کہوں گا کہ جب جائیں تو وہ احساس عشق تو آپ کو بہت کچھ کراتا ہے، لیکن یہ ضرور محسوس کریں کہ اگر یہاں ایک بھی بے ادبی ہو گئی تو بہت جو ہے وہ کام خراب اس سے ہوگا. جس قدر ہو سکے ادب کا دامن نہ چھوڑیں. اور وہی میں محسوس کرتا رہا 8 دن کے اپنے قیام میں بہت ہی اس چیز، یہ خاص دعا میری پہلی ہوتی تھی کہ میں یہاں کوئی گستاخی یا کوئی معاذ اللہ بے ادبی نہ ہو یا کوئی ایسی سوء ادبی نہ ہو جس سے ذات رسالت جو ناگوار گزرے. جب مدینہ منورہ چھوڑتے ہیں تو لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں، جو جس مقصد کے لیے وہاں جاتے ہیں، جس محبت کے، اور جو کیفیت ہے جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ایک مینٹل سٹیٹ جو ہے اپنا، وہ اپنا ہوش نہ کھو بیٹھیں اور اس کو لائیو رکھنا ہوتا ہے. ہاں، تو جب وہ مدینہ منورہ چھوڑتے ہیں تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں. اسی طرح محدث اعظم ہند علیہ رحمہ نے کلام بھی لکھا ہے، تو اس کے متعلق ذرا بتا دیں. وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ کسی کو کسی محبوب چیز سے جدا کر دیا جائے تو جس وقت جدائی ہوتی ہے وہ بڑا حساس موقع ہوتا ہے، اور وہ عشق کی وہیں صحیح پہچان ہوتی ہے کہ جس وقت آپ کا وصال ہو رہا ہے اس وقت آپ کتنا چاہے رہے ہو، وصال سے مراد ملنا،
وہ اس کی اہمیت نہیں ہے. صوفیہ کے نزدیک جب اگر کبھی فراق ہو یا ہجر ہو اس وقت آپ کے دل پہ کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اس ہجر میں رونا, جیسے حضرت بلال, ان کو بلا لیا گیا, حضور نے خواب میں بلایا کہ بلال تم شام میں کیا کر رہے ہو, تم یہاں آؤ, میرے پاس آؤ. حضرت بلال حاضر ہوئے, بارگاہ رسالت سے لپٹ گئے, مزار سے چپک گئے, رونے لگے. بڑی مشہور حدیث پاک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ نماز کا وقت ہوا تو حسنین کریمین آ گئے اور کہا کہ بابا آپ اذان دیجئے, نانا حضور کے زمانے میں آپ اذان دیتے تھے. اب اس کیفیت کو ذرا آپ محسوس کریں کہ کیا گزری ہوگی ان حسنین کے دل پر. حضرت بلال کا مزاج کیا تھا, انہوں نے ایک عہد اٹھا رکھا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اذان دینا بند کر دوں گا, کیونکہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہوں تو اس وقت جب میں سرکار کا مسکراتا چہرہ دیکھتا ہوں اور جب وہ چہرہ پاک میرے سامنے نہیں ہوگا تو میرا دل جو ہے ٹوٹ جائے گا. تو دور صدیقی ہو یا دور فاروقی ہو یا دور عثمانی عالمی, کبھی آپ نے اذان, مگر کیونکہ یہ حسنین کریمین کی خواہش تھی آپ نے توڑا نہیں دل اور کہا بچوں آپ تو جنت کے پھول ہو, آپ کی بات میں نہیں توڑوں گا, میں تو آپ کے نانا کا بھی غلام ہوں, آپ کے در کا غلام ہوں, چلیے میں اذان دیتا ہوں. تو حدیث میں جو وارد ہے, جو اسد الغابہ وغیرہ جو آثار ہیں, آثار صحابہ آپ پڑھیں گے, اس میں حضرت بلال خود کہتے ہیں کہ جس وقت وہ کیفیت تھی کہ جب وہ اذان دے رہے تھے تو ایک بیک شور ہو گیا کہ یہ کیا ہوا, کیا بلال آ گئے, کیا بلال آ گئے, کیا. حسنین کریمین سن رہے ہیں, دیکھتے 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 ایک مجمع جمع ہو گیا, اور جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ زار و قطار رونے لگے. اور اس وقت جو کیفیت ہے راوی کی بیان کرتا ہے کہ اس وقت ذات پاک مصطفیٰ علیہ السلام حضرت بلال کے سامنے جلوہ افروز تھی. سبحان اللہ. گویا حسنین کے دل کی پذیرائی بلال بھی فرما رہے ہیں اور حسنین کے نانا بھی فرما رہے ہیں. روایت میں یہاں تک آیا کہ عورتیں بھی نکل آئیں اور اتنی روئیں کہ راوی بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت اتنا رونا دھونا ہوا اس اذان کے بعد کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اتنا کبھی کوئی نہیں رویا جتنا اہل مدینہ اس دن روئے تھے. کیا کہنے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وصال میں جتنی خوشی ہوتی ہے اس کی کم سے کم 10 گنا اس کی غمی کا احساس ہجر اور فراق میں ہو. تب تو آپ سالک ہیں, تب تو آپ صوفی ہیں, تب تو آپ عاشق ہیں. اور اگر ایسا عشق نہیں ہے تو علماء کے نزدیک تو آپ سب کچھ ہیں, لیکن صوفیہ کے نزدیک آپ فاسق کہلائیں گے. تو یہ عشق غائب درجے کا, تو وہی عشق تھا بزرگان دین کا. رہا دادا میاں علیہ رحمہ کی بات تو زار و قطار رو رہے ہیں, مدینہ پاک چھوٹ رہا ہے, تو وہی عرض کرتے جا رہے ہیں کہ مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں, بہار مدینہ لیے جا رہا ہوں. جانا تو ہے ہی ہے, تو وہ فرما رہے ہیں مدینے کو, اور رو رہے ہیں مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں, بہار مدینہ لیے جا رہا ہوں. مدینے کی باتیں, مدینے کے چرچے, یہی کام ہر دم کیے جا رہا ہوں. اور اس میں جو مقطع میں آپ نے فرمایا جو قابل غور ہے کہ جاتے جاتے اپنے جانے کی ایک وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید, مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید, مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں. یعنی اگر مجھے مدینے کا کام نہ کرنا ہوتا تو میں مدینے سے نہ جاتا, یہی دم توڑ دیتا, لیکن مدینے ہی کا کام کرنا. حضرت آپ نے ایک ایسی کیفیت بنا دی ہے کہ اب میرے ذہن میں بھی جو سوال تھے وہ سارے ہی جو ہے ادھر ادھر ہو گئے ہیں. کیونکہ یہ ایک ایسا دیکھو نا, علم جب کوئی پڑھتا ہے پھر سناتا ہے, اس کے اندر بھی اور جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے دل کے اندر یا میرے بدن پر ایسی کبھی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دل کا حال جو ہے وہ کیسا ہوگا. اسی لیے جی تو حضرت آپ الحمدللہ مختلف ممالک کے اندر گئے ہیں, کون کون سے ممالک کے اندر تبلیغ کے سلسلے میں؟ سب سے پہلے تو میں نے جو وطن چھوڑا تو وہ بغداد شریف جانے کے لیے, اور اپنے تعلیمی سفر کا آغاز وہاں سے کیا, اور 99 سے لے کر 2003 تک میں نے وہاں جامعہ اسلامیہ بغداد میں جو ہے اسلامک لاء پر جو ہے وہ بیچلر کیا. اچھا سبحان. اور اس کے بعد حالات ناگوار ہوئے, آنا پڑا, اور وہ سب کیسے حالات ہوئے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال وہ پہلا سفر تھا, اور یہ میرے لیے بڑا حسین اتفاق تھا کہ دیار غوث بھی ہے, اور وہ میرا پرانا, میں تو اکثر کہتا بھی تھا وہاں خدام سے, ایک ہمارے بڑے عزیز تھے احمد بھائی,
وہ جب میں جاتا تھا دربار عالیہ میں تو کہتے تھے آئیے آئیے آپ کے گھر میں آپ کا استقبال ہے. اور دادا پیر کے دربار میں بہت اچھا لگتا تھا. اور اس وقت کیفیت عید و بقرعید میں ہم لوگ اپنے گھر کو بہت مس کرتے تھے. میرے ساتھ میرے بھتیجے مولانا سید حسن عسکری میاں، میرے برادر نسبتی مولانا سید سلمان اشرف صاحب، یہ سب تھے. تو ہم لوگ دربار غوثیت میں پہنچ جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ماں باپ کا پیار یہی مل گیا. واہ واہ واہ. عید میں اسے عید، اور یہی کہتے تھے کہ دادا پیر ہم سرکار آئے ہیں آپ کے در میں عیدی لینے، آج ہمیں عیدی دے دیجیے. تو حضرت اس کے بعد جی الحمدللہ بھی یہ سلسلہ جاری ہے. تو جیسے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کے گھرانے کے متعلق، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ حضرت پیر سید مدنی میاں اور ہاشمی میاں دامت برکاتہم العالیہ القدسیہ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادھیر رہے. لیکن یہ ایک بہت کٹھن سفر ہے، کیونکہ ایک نہ ایک دن جیسے ہمارے بزرگ پہلے وہ چلے گئے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہمارے والدین نے بھی چلے جانا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر اتنا حوصلہ یا آپ کے اندر اتنا وہ علم، تو الحمدللہ آپ جتنا بھی چاہیں علم تو الحمدللہ وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بندے کے اندر معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک ایسی مینٹل سٹرینتھ ہونی چاہیے جی جی کہ اس سارے معاملات کو ہینڈل کر سکے. کسی کو بھی یہ کوئی شک یا شبہ نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں. میں آپ کی زبانی یہ سننا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اور بہت لمبا سفر ہے، کٹھن سفر ہے. جی جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی تربیت جو ہے اس قدر ہو چکی ہے؟ دیکھیے، انسان کتنا ہی کامل ہو، اس کا کمال اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ وہ ناقص سمجھے. تو میں تو ابھی اس راہ کا بالکل طفل مکتب ہوں، اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں اپنے اسلاف کے اس مشن کو آگے بڑھاؤں. بلا شبہ جیسے حالات حضور شیخ الاسلام، حضور غازی ملت یا دیگر اسلاف اور اکابر نے جیسے جیسے چیلنجز دیکھے ہیں، وہ اپنے اپنے وقت کے بڑے نمونے تھے، بڑے بڑے اہم چیلنجز تھے. چاہے وہ توہب یعنی وہابیت کا ہو، چاہے وہ دیابنت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ بدعقیدگی کا ہو، جو بھی جس حوالے سے آپ لے لیں، اور سب کا سدباب کرنا. اور پھر گھریلو معاملات یہ بھی اپنے ایک بڑے اہم ہوتے ہیں کہ باہر کے ریکوائرمنٹس کے ساتھ ساتھ گھر کے معاملات بھی سدھرے رہیں، حلقہ ارادت بھی رہے. تو بلا شبہ کہ ان دونوں بھائیوں نے جس انداز سے اور جس خلوص و للہیت کے ساتھ کیا ہے، وہ سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے. آج کل کے حالات اور تھے، آج کے حالات اور ہیں، یہ بھی میں محسوس کر رہا ہوں. اور بالخصوص اس کا احساس مجھے تب ہوا جب میں پہلی بار 2004 میں یعنی حج کیا اور بغداد یہاں آیا، برطانیہ آیا، اور تب سے میں فریکوینٹلی جو ہے الحمدللہ ونس اور ٹوائس ایئر آتا ہی رہتا ہوں. تو اس وقت میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بھی برطانیہ، امریکہ، کینیڈا جو مادی اعتبار سے ہم سے 50 سال آگے نکل چکے ہیں، لیکن مذہبی اعتبار سے کئی سال پیچھے ہیں. تو ان کی مادی تربیت تو بہت اعلیٰ ہے کہ جہاں تک ہماری سوچ کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں. لیکن مذہبی سوچ اس قدر پیچھے ہو چکی ہے حالات کی وجہ سے کہ جہاں ہم ختم ہوتے ہیں، جہاں یہ ختم ہوتے ہیں وہاں سے ہم شروع ہوتے ہیں. تو کچھ جو ہے وہ لیک آف نالج ہے، کچھ ایسے بھی حالات پڑھتے سامنے آئے ہیں کہ جیسے کہ رجحانی نہیں ہے. جس ماحول میں ہم اپنے بچوں کو 16 سال تک اسکول میں رکھتے ہیں، وہ ماحول اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ درس بیٹھا جائے. تو آپ نے فرمایا تو، لیکن چیلنج میرے لیے بہت بڑا ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ دیم ٹوگیدر. تو ان کو کیسے لانا ہے، کیسے سمجھانا ہے. اور میری کوشش ہے کہ میں اس میں قدم بڑھاؤں. اور آپ سے تو میری پہلے ملاقات نہیں ہوئی، ورنہ آپ اس وقت میں بالکل انگریزی کا ایک لفظ نہیں جانتا تھا. آج الحمدللہ میں اپنی ٹوٹی پھوٹی کام چلا لیتا ہوں. ویسے بھی حضرت جیسے آپ نے جو سب سے اہم بات اور بڑی بات ہے وہ بزرگوں کی دعا ہوتی ہے، بے شک، تو وہ آپ کے ساتھ ہے. الحمدللہ. یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اور بندے کو آگے کر دیتے ہیں اور یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، اور آگے ان کو ایک کیا کہتے ہیں شیلڈ کے طور پر بنا دیتے ہیں
لیکن آپ کا گھرانہ میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کی دعائیں آپ کے ساتھ اس قدر ہیں کہ جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا نا کہ گدیاں بہت ساری ہیں لیکن نشین جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، لیکن آپ کے گھرانے کا الحمدللہ جہاں سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ حضرت مدنی میاں صاحب کی گھرانے کی طرف سے دیکھیں یا آپ کے والد صاحب کے گھرانے کی طرف سے دیکھیں یا جہاں سے بھی دیکھیں، الحمدللہ خیر ہی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ہمیں یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ یہ گھرانہ جو ہے اس نے ابھی بہت سارا کام اس سے دنیا نے لینا ہے، دین نے لینا ہے، اور اس کی خدمات جو ہیں ابھی صرف سید نورانی اشرفی تک ہی نہیں، لیکن آئندہ نسلیں جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ عزیز قائم رہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ عزیز، اور ہمیں بالکل کوئی ایسا کوئی شک یا شبہ نہیں ہے، کیونکہ جو یہ فیئر کی بات ہوتی ہے نا، اندر اصل میں بندہ ٹوٹتا تب ہے اگر اس کے اندر فیئر ہو، اور آپ کے والد صاحب کو دیکھا، حضرت مدنی میاں صاحب کو دیکھا، محدث اعظم کو دیکھا اور سنا، اور یہ فیئر کی جو بات ہے اور جو فیئر کا یہ جو ایک آپ کے رنگوں کے اندر یہ فیئر کا سلسلہ جو دوڑ رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمیں کچوچا شریف سے ابھی الحمدللہ بہت ساری ہماری امیدیں ہیں، یہ اللہ کا شکر اور ہے ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ، پوری دنیا آپ کے لیے دعا گو ہے، اور اللہ تعالی ہمارے غازی ملت کو لمبی زندگی صحت عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم نے آج کے پروگرام کے اندر کالز اس لیے نہیں لے کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم موقع تھا کہ حضرت کے ساتھ بیٹھنا، اور میں یہی چاہتا تھا کہ ان کی زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے متعلق، اور ان کی گفتگو، انداز گفتگو، ان کا علم، ان کی ایک الحمدللہ پہچان تو آلریڈی بن چکی ہے، لیکن ان کی زبانی جو ہے، ہم ان کے خاندانہ کے ان کا نالج جو ہے ابھی مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کا نالج ان کے صرف والد صاحب تک ہی نہیں یا ان کے بڑے ابو تک ہی نہیں، لیکن الحمدللہ اگر 50 یا 500 سال پہلے چلے جائیں تو آج انہوں نے اس کے متعلق بھی بتایا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ان کی تربیت جو ہے وہ بہت مضبوط ہوئی ہے۔ تو ابھی ہم ایک کال لیتے ہیں، اور یہ ہمارے صوفی خالق صاحب ہیں، ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مریدین میں سے ایسے مرید ہوتے ہیں کہ جو اس کے مرشد ہوتے ہیں وہ ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ سبھی مریدین جو ہیں وہ بچے ہی ہوتے ہیں، لیکن روحانی اولاد ہوتی ہے، لیکن کچھ خاص ہوتے ہیں، وہ چنے ہوتے ہیں، ان کو بھی ایسی دعا ہوتی ہے۔ تو صوفی خالق صاحب سے جو گویا مراد بن جاتے ہیں، اور صوفی خالق صاحب بھی ماشاءاللہ ایسے ہی ہیں، ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سب سے پہلے میں غلامانہ سلام پیش کرتا ہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت علامہ پیر سید محمد نورانی میاں اشرفی الجیلانی، اور پھر آپ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتا ہوں محترم شہزاد قادری صاحب۔ آج کا جو پروگرام ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ یہ امہ چینل کو اعزاز ہے کہ ایسی شخصیات کو چینل پر لانا، اور پوری دنیا آپ کے علم سے اور آپ کی روحانیت سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ الحمدللہ جو گفتگو حضرت نے فرمائی ہے اور آپ نے جو سوال کیے ہیں، جس انداز سے حضرت نے جواب دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم اس طرح کے جوابات جو ہے ملتے ہیں، اسپیشلی جب لائیو پروگرام ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ ضرور غازی ملت پیر و مرشد حضرت علامہ پیر سید محمد ہاشمی میاں مدظل العالی آپ کا یہ فیضان ہے، آپ کی یہ زندہ کرامت ہے کہ حضرت نے جو سرپرستی فرمائی اور ایسے جس انداز میں حضرت نے قبلہ حضرت علامہ پیر سید نورانی میاں کی علمی دورہ جہاں جہاں جس طرح سے چاہا، آج الحمدللہ دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری پیرانی اماں جو ہیں
جب وہ برطانیہ میں تشریف لائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہمارے گھر میں نہیں لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں ہماری پیرانی اماں گھروں میں ٹھہری ہیں یا کسی محفل میں کسی پروگرام میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج پیرانی اماں کے شہزادے کو دیکھ کر اور جب ان کا نام آیا ہے کہ پیرانی اماں کا نام جب آیا ہے تو ہر آنکھ جو ہے جو بیٹیاں مائیں بہنیں جو گھروں میں ان کو سن رہی ہیں اس آنکھ میں جو ہے وہ ضرور ان کے آنسو گرے ہوں گے، وہ جذبات، وہ کیفیت، کیونکہ الحمدللہ جہاں ہماری پیرانی اماں جس گھر میں بیٹھتی تھی وہاں عورتوں کا ہجوم لگ جاتا تھا۔ جامع الہاشمی میں جب کبھی ان کا خطاب ہوتا تھا، ظاہر غازی ملت کی اہلیہ ہوں اور ان شہزادگان کی ماں ہوں اور حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی بہو ہوں، تو وہ علمی اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں خطاب فرماتی تھیں تو پتہ چلتا تھا کہ حضور غازی ملت بول رہے ہیں۔ اور جب کبھی ہماری بیٹیاں اور مائیں بہنیں جب واپس گھر آتی تھیں تو بتاتی تھیں کہ سبحان اللہ، جی کرتا تھا کہ ہم پیرانی اماں کے پاس بیٹھی رہیں۔ اور عبدالخالق صاحب اسی لیے یہ آج کا جو پروگرام ہے اور جب بھی ہم ان دا اسپاٹ لائٹ یا اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں تو یہ ایجوکیشنل ہوتے ہیں۔ اور دیکھو نا آج بہت سارے ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے جو بھائی ہیں ان کو بھی یہ آج بتایا گیا کہ اگر خاوند ہے تو اگر وہ غازی ملت ہے تو انہوں نے جب ٹائم گھر کے اندر سپینڈ کیا تو وہ بھی کوالٹی ٹائم تھا۔ ایک ہوتا ہے نا کوانٹٹی ٹائم سپینڈ کرنا گھر کے اندر، ایک بندہ ہے وہ 10 گھنٹے گھر ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کرتا ہے، ایک بندہ ہے وہ 10 منٹ گھر میں سپینڈ کرتا ہے، لیکن جتنا وہ 10 منٹ کے اندر وہ پیار یا وہ محبت جو ہے وہ شفقت جو فرما جاتا ہے تو وہ ان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے 10 گھنٹے جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی ہمارے گھروں میں اور دنیا بھر جہاں جہاں آپ کا دورہ ہوا ہے، جس گھر میں ہماری پیرانی اماں رہی ہیں، آج بھی وہ ان کو اپنے گھروں میں محسوس کرتی ہیں کہ وہ سمجھیے کہ وہ ہم سے جدا نہیں ہوئی ہیں، ابھی بھی وہ ہمارے گھر میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور جب بھی کبھی جو ہے جب حضور غازی ملت کو دیکھتی ہیں تو وہ یہی کہتی ہیں کہ آپ میں تو ہمیں اپنی پیرانی اماں نظر آتی ہے۔ تو یہ ان کی شفقت، ان کا پیار محبت، جس طرح وہ شفقت فرماتی تھی، جس طرح اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو شفقت، اسی طرح وہ اپنے مردین میں اسی طرح شفقت فرماتی تھیں۔ تو الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسی ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور جب قبلہ حضور غازی ملت برطانیہ تشریف لائے اور غالباً 94 میں حضرت نے جو ہے شفقت فرمائی، خلافت سے نوازا، اس کے علاوہ پھر سلسلہ نظام چلتا رہا، اور یہ سب کی گھروں میں خواہش تھی کہ کبھی حضور غازی ملت کے جو بڑے بیٹے ہیں حضرت علامہ پیر سید نورانی میاں، وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے برطانیہ کا دورہ فرمائے تاکہ ان کی زیارت سے مستفید ہوں۔ اور الحمدللہ یہ جب وقت آیا تو گھروں میں جو ہے اور آپ کے خطاب سے لوگوں نے جو ہے فائدہ لیا۔ اور یہ بہت کم حضرت جو ہے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں اور عالم بھی ہیں۔ اور الحمدللہ جیسے کہ حضرت نے بتایا کہ بغداد یونیورسٹی میں 4 سال جو ہے عربی میں، اور حضرت جب کبھی عربی میں جو ہے گفتگو فرماتے ہیں تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ حضرت عرب کے ہیں یا ہندیا کے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس گھرانے میں اور حضرت کی خدمات میں سے جو ہے حافظ بھی، قاری بھی، بہت شکریہ صوفی عبدالخالق صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ اور مجھے یہ پتہ ہے کہ الحمدللہ آپ پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اس لیے ہے کیونکہ ماشاءاللہ آپ بھی آج جو کچھ ہیں وہ الحمدللہ بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت خدمت کرتے ہیں اپنے مرشد پاک کی، اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی نے کسی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے
تو پھر وہ ان کا روحانی باپ ہوتے ہیں، اور ان کی شفقت اور ان کی بات ماننا ان پر میں سمجھتا ہوں کہ واجب ہے، کیونکہ وہ اسی طرح ہوتے ہیں جیسے آپ کا والد ہے یا والدہ ہیں، اور آپ کے پیرنٹس کی حیثیت جو ہیں وہ رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ہمارے پاس بالکل اب آخری کچھ منٹ ہیں، اور میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ سید نورانی اشرفی گیلانی اب سفر تو الحمدللہ جاری اور ساری ہے، لیکن کیا زندگی سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ زندگی سے کیا چاہا جائے؟ اب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بس یہ دعا ہے کہ مولا کریم نے جس خدمت پہ سر انجام کیا ہے اس خدمت کو بھی قبول کرے، اور اس میں مزید جو ہے وہ اتنی وسعت اور اتنی برکت عطا فرمائے کہ یہ کام چلتا رہے، اور یہ صرف جو ہے وہ چند حدود یا چند ملوک تک محدود نہ رہے، بلکہ یہ سلسلہ جو ہے جیسے حضور محدث اعظم ہند کے مشن کو ان کے بچوں نے عام کیا، تو اب ان کے بچوں کے مشن کو ان کے بچے اور پھیلائیں، مزید توسیع ہو، اور آنے والا جو دور ہے جو بہت ہی بڑا چیلنجنگ دور ہے، جہاں حلال کھانا مشکل ہو رہا ہے، حلال چیزوں کے ساتھ رہنا مشکل ہو رہا ہے، وقت پر نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، حج ایک ٹیور بنتا جا رہا ہے، نور گھٹتا جا رہا ہے، اور بہت سارے اس طرح کے نامساعد معاملات۔ تو میں اس میں اپنے نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ مولا کریم انہیں یہ سمجھ اور یہ عقل سلیم عطا کرے کہ وہ اپنے مقصد تخلیق پر غور کریں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اور جس قدر ہو سکے وہ حقائق کا سامنا کریں۔ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے، تو اس سچائی کو بھی وہ تسلیم کریں کہ پھر اپنی مرضی سے ہم جئیں گے بھی نہیں، جینا بھی اسی کی مرضی سے ہے جس کی مرضی سے آئے ہیں جائیں ہیں۔ اور جو آخری بات وہ یہ کہ کسی مسلمان کو دیکھ کر کے کسی نے کہا یہ مسلمان ہے، یہ تو بڑی عام سی بات ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب تم سڑک پہ چلو، اسٹریٹ پہ چلو، تو لوگ تمہیں یہ نہ کہیں کہ مسلمان جا رہا ہے، یہ کہیں کہ اسلام جا رہا ہے، تو وہ سنت کی پابندی ہو اور وہ کیفیت ہو۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہ دین کی خدمت، اور اللہ نے اس مقدس گھر میں پیدا کیا ہے جس گھر کی محبت و مؤدت کا حکم قرآن پاک میں ہے، مگر ایک کہیں نہ کہیں ڈر بھی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ یہ تو اللہ کی شان کریمی اور اس کے محبوب کی رؤوف الرحیمی ہے کہ کچھ ہونا نہیں ہے، اس کا گھر ہے، اس کی شان ہے، مگر پھر بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جو ہے وہ بھول یا چوک اس سفر میں ایسی نہ ہو کہ جس کے بعد جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں شرمندگی ہو، کیونکہ لوگ، امت تو اپنے نبی کو چہرہ دکھائے گی، ہمیں تو اپنے نبی کو بھی چہرہ دکھانا ہے اور اپنے نانا کو بھی دکھانا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایک نیک ہدایت و توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کیونکہ آپ انڈیا کے ہیں اور وہاں پر ہمارے خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ، اور انہی پر یہ آج کی یہ ہمارا پروگرام جو ہے، اور امہ چینل پر آپ تشریف لائے، اور اس کے متعلق کہ امہ چینل آپ کو کیسا لگا، اور امہ چینل یہاں آپ نے یہ اسٹوڈیو ہمارا، اور یہاں کے جو نوجوان ہمارے ماشاءاللہ سب ساتھی ہیں، اور عارف بھائی جو اس سارے کار خیر کے روح رواں ہیں، اور وہ بھی ورکر کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ بھی کوئی مالک کی حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں، اور ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اگر یہ چینل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ان کی مدد کی جا رہی ہے تو وہ خواجہ صاحب ہی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ وہاں حاضری آپ کی ہوتی رہتی ہے الحمدللہ، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے موبائل کی تو اسے چارجنگ کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم جتنے بھی چشتی حضرات ہیں ہم لوگوں کا پاور ہاؤس وہی ہے، اور یقین مانیں کہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے چارج ہو گئے۔ اس فقیر اشرفی و گدائے جیلانی کو کئی بار موقع ملا بارگاہ غریب نواز میں، اور اس عمر میں بھی موقع ملا جب ہمیں عمر کا شعور نہیں تھا، بڑے ہونے پر بھی، والدین کے ساتھ بھی، اور اب تو الحمدللہ یہ سرکار غریب نواز کی غریب نوازی ہے کہ انہوں نے ہندوستان اور بالخصوص اپنے راجستھان کے لیے
مخصوص طور پہ چن لیا ہے، اور الحمدللہ ان کے راجستھان کا کوئی شہر ایسا نہیں جو میرے دائرے تبلیغ سے چھوٹ گیا ہو۔ میں جاتا ہوں، اور جب بھی جاتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے سلطان العالمین حضور سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سجود نیاز خم کی جائے، پہلے دربار میں حاضر ہوں، کیونکہ وہ دربار ہے کہ اگر کوئی ہندوستانی یہاں آ کے مانگے گا تو چاہے وہ صدقہ مدینے کا ہو یا بغداد کا ہو، ملے گا اسے اجمیر میں۔ اور الحمدللہ یہ رسول کی عطا ہیں، اس لیے عطائے رسول ہیں۔ تو جلوہ تو جو ہے وہ چہرہ تو غریب نواز کا نظر آتا ہے، مگر آپ اجمیر جائیں تو آپ کو جو ہے وہ جلوہ رسول پاک کا ہی نظر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ واقعی اسی لیے میں نے ایک شعر کہا تھا کہ اجمیر غریبوں کا مدینہ ہے جہاں پر، اجمیر غریبوں کا مدینہ ہے جہاں پر آقا کا کرم رب کی عطا سایہ فگن ہے۔ تو یہ وہ غریب آدمی جو کہیں نہیں جا سکتا، وہ اسی امید سے اجمیر چلا جاتا ہے کہ سرکار رسول کے در پہ تو نہیں پہنچ سکے، عطائے رسول کے در پہ۔ سبحان اللہ۔ امہ چینل کے حوالے سے ہاں، اب رہا سوال یہ کہ امہ چینل تو میں نے شروع سے بھی عرض کیا تھا، اور میں جس قدر تعریف کروں کم ہے۔ اس کی پوری ٹیم، پوری انتظامیہ، بالخصوص ہمارے عارف بھائی، میری ان سے کئی ملاقاتیں ہیں۔ مجھے یاد ہے والد صاحب کی محفل میں وہ رات میں ہوتی تھی، بیٹھے رہتے تھے دیر تک کونے میں، غور سے محبت سے سنتے تھے۔ اور ایک دو بار انہوں نے مجھ سے کہا بھی، پیشکش کی، مگر میں اپنی ذرا گو مصروفیت کی وجہ سے نہیں حاضر ہوا۔ اور دیگر جتنے بھی لوگ آتے ہیں، حضرت قبلہ شاہ صاحب کے پروگرام کو میں دیکھتا رہا، آپ کے پروگرام کو، سبھی لوگوں کو، تو یقین مانے دل کی دھڑکنوں سے دعا دی ہے۔ اور یہ ایک انقلاب ہے اس اٹھتی ہوئی اور یہ برق رفتار بڑھتی ہوئی دنیا کے سامنے، کہ اگر دنیا بڑھ رہی ہے تو ہم دنیا کے ساتھ اسی دنیا میں رہ کر، دنیا داری کو چھوڑ کر اس دنیا کا استعمال راہ حق میں کیسے کر سکتے ہیں۔ امہ چینل اس کا ایک بہترین اگزامپل ہے۔ یہ چینل الحمدللہ ہر طرح کے حشو و زوائد سے محفوظ ہے، اور میں قابل تعریف ہے کہ اس نے غریب نواز کی ذات ہو، داتا علی حجویری کی ذات ہو، صوفیہ کے حوالے سے جو پروگرام کیے ہیں۔ میں نے کچھ پروگرام، میں تو جب بھی برطانیہ آتا ہوں تبھی مجھے موقع ملتا ہے، ہمارے انڈیا میں کیبل آپریٹرز نہیں لگاتے اس کو، بہت افسوس ہے۔ اور میں نے عارف بھائی سے کہا بھی تھا کہ آپ اس سلسلے میں کوشش کریں، انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کامیاب فرمائے۔ لیکن یقین مانیں کہ جب میں برطانیہ آتا ہوں تو سب سے زیادہ اسے دیکھتا ہوں اور بہت پسند کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کو بھی، اور اس کے جملہ اراکین اور اس کے تمام اینکرز، تمام کام کرنے والے، اور جتنے بھی بیہائنڈ دا کرٹن اور اوور دا کرٹن، اللہ تعالیٰ سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ میں صرف سید محمد نورانی اشرفی الگیلانی کا ہی صرف انٹرویو نہیں، لیکن بلکہ ایک دوست کا انٹرویو، محبت ہے آپ کی۔ میں آنے والے وقت کے اندر آپ کا ہم عمر ہی ہوں، بالکل آنے والے وقت کے اندر الحمدللہ جہاں پر بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کا یہ جو مشن ہے جو آپ کے حصے میں آیا ہے، تو اس مشن کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں تو ضرور دیں گے، لیکن ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا اگر ہم بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس مشن کے اندر شامل ہونا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی صحت عطا فرمائے، اور یقیناً آپ ہمارے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ غازی ملت پیر سید ہاشمی میاں صاحب کو لمبی زندگی صحت عطا فرمائے، اور میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ ناظرین، آپ نے ایک آپ ہی فیصلہ کریں، بہت بہترین اور علمی اور فکری پروگرام دیکھا، اور الحمدللہ بہت ساری معلومات الحمدللہ آپ کو اس گھرانے کے حوالے سے ملی ہیں، اور میں بس اسی دعا کے ساتھ اس پروگرام کو کلوز کرتا ہوں کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔